بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرحت آصف ہے. قائد اعظم یونیورسٹی الومنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. ہماری یہ قائدین الومنائی ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک لائیو ود قائدین سیریز شروع ہوئی ہے، جس کو ہم نے کافی سارے ہم نے سیشنز کر لیے ہیں. ابھی آج کا جو سیشن ہے وہ بڑا مزیدار بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ بھی ہے ہمارے لیے الومنائی ایسوسی ایشن کے لیے، کیونکہ آج ہم ان الومنائز کو پاکستان میں کنیکٹ کر رہے ہیں جو کہ دائرۂ غائب میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بس رہ رہے ہیں اور بہت ساری امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہیں، پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، اپنی ملکوں میں جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں وہ سرو کر رہے ہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی کا نام بھی روشن کریں. تو میرے ساتھ آج بڑی ہی اہم شخصیات موجود ہیں. میں ایک ایک کر کے ان سے آپ سے جو ہے وہ آپ ان کا تعارف بھی کرواتی ہوں، ان کو آپ کے ساتھ شامل بھی کرتی ہوں. سب سے پہلے بشیر احمد شیخ صاحب ہیں جو کمپیوٹر سائنس میں تھے 1979 میں اور آج کل کینیڈا میں ہیں. بشیر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ویلکم سر. السلام علیکم. بہت شکریہ سسٹر فرحت. محسن مسعود صاحب جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میرے ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے اور وہ 1978 اور 81 میں اس ڈپارٹمنٹ میں تھے. محسن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. محسن صاحب نے ہمیں یو ایس اے سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر گل افشاں جو کہ یو ایس اے میں ہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھی اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. بشیر احمد طاہر صاحب، بہت شکریہ میم. السلام علیکم. بشیر احمد طاہر صاحب جو کہ 1979 میں اگین میرے ڈپارٹمنٹ سے تھے، 1979-82 میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیاقت حیات خان صاحب جو کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں تھے، یعنی میری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی جو نیچے ڈپارٹمنٹ تھا، اور میری جو بہن ہوا کرتی تھی انہوں نے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کیا تھا 2002 اور 1 میں. یہ میری سینئر بھی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور مشکور صاحب جو کہ مشکور مرزا صاحب، تھینک یو سو مچ سر. کمپیوٹر سائنس میں تھے 1984-85 میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ کچھ کنیکٹیوٹی کی ایشوز کی وجہ سے ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں اور وہ بس تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرتے. لیکن تھینک یو سو مچ ایوری ون، آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اپنے مختلف جگہوں سے، کینیڈا سے، یو ایس ای سے، اس کے علاوہ یو ایس اے سے آف کورس. میرا آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے خوش آمدید. آپ لوگ سب لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پرانی یادیں ہم تازہ کریں گے آج. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا ایک انٹروڈکشن ہو جائے، آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کا کیا ٹائم تھا، کون سا ڈپارٹمنٹ تھا، آپ نے وہاں سے کیا کیا، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیے ساتھ میں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے محسن مسعود صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ شروع کریں. السلام علیکم. میرا نام محسن مسعود ہے، جیسے فرحت نے بتایا. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں 78 میں آیا تھا، لیکن ہمارا سیشن جو تھا وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو گیا، چونکہ وہ اس زمانے میں بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس کی وجہ سے ہم 81 میں گریجویٹ کی. میں فیل نہیں ہوا تھا. ہماری پوری کلاس 81 میں گریجویٹ کر گئی، اور اس کے بعد میں پشاور یونیورسٹی میں میں نے 1 سال پڑھایا انٹرنیشنل ریلیشنز. وہاں کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا میں نے، اور وہاں کے کچھ پرانے لوگ تھے ان لوگوں نے. اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ میرا پشاور میں دل نہیں لگ رہا تھا. میں واپس اسلام آباد جانا چاہ رہا. تو پھر میں ایک آرگنائزیشن تھی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن، میرا خیال ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی. اس میں نے کچھ عرصے کام کیا، اور پھر میں 1990 سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں، اور میں نے یہاں آنے کے بعد 2 اور ماسٹرز کی. میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایک ماسٹرز کی، اور اس کے بعد میں نے کالج ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی. جیسے میں نے وہ کی تو مجھے 90s میں، ارلی 90s میں یہاں ایک لبرل آرٹس کالج ہے، اس کو مانموتھ کالج کہتے ہیں، وہاں پہ مجھے جاب مل گئی، اور ابھی میں وہاں پہ تقریباً کوئی 25-27 سال کام کرنے کے بعد اس جنوری میں ریٹائر ہوا ہوں، اور I'm loving it ریٹائرمنٹ. اوکے، دیٹس آسم، دیٹس زبردست. آپ تو میرے
بالکل جس کو کہتے ہیں نا میرے میکے ڈپارٹمنٹ سے. تھینک یو سو مچ. بشیر شیخ صاحب آپ بھی مجھ سے اپنا تعارف بھی کروائیے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیے, اور آج کل آپ کیا کریں. یو ہیو ٹو انمیوٹ یور سیلف. بشیر شیخ صاحب. اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں, کین یو ہیئر اس؟ بشیر شیخ صاحب, اچھا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی از آلویز ناٹ ہمارے ساتھ بالکل انسانوں کی طرح نہیں ہے, اور ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے. بشیر طاہر صاحب, اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو آپ اپنا تعارف کرائیے. جی میں سن رہا ہوں مسلسل آپ کو. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو مبارکباد آپ لوگوں کو کہ آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا, اور اس میں کافی اچھے پہلو مجھے تو نظر آ رہے ہیں اگر اس کو ریگولرلی ہم آگے بڑھائیں. تو میں محسن بھائی کا جونیئر تھا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فیل نہیں ہوئے تھے. ہمارا پورا ایک سال ضائع ہو گیا تھا یونیورسٹی کے ہنگاموں کی وجہ سے. تو وہ ایک سال قریباً یونیورسٹی بند رہی تھی, تو ہمیں وہ 2 کی جگہ 3 سال وہاں رہنا پڑا تھا. جہاں بھی 16 مہینوں میں ایم ایس سی ہو جاتی تھی, وہاں ہمیں 32 منتھس لگے تھے. ایک تو یہ یاد ہے جو اب اکثر ہارڈ کرتی رہتی ہے. اس کے بعد جب پاس آؤٹ کیا تو میں پھر ایریا اسٹڈی سینٹر میں چلا گیا, وہاں بطور ریسرچ فیلو کام کیا, ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے کام کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں پھر وہاں پڑھاتا بھی رہا. کچھ کبھی کبھار مجھے دے دیتے تھے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے, تو وہ میں پڑھاتا رہا. لیکن میرا میجر فوکس جو تھا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ تھا. اور 80 میں جو سب سے پہلی اسٹڈی ہم نے کی تھی وہ محسن صاحب کے او پی ایف کے ساتھ ہی کی تھی. ایک اور ہماری مشترکہ یاد ہے, ایک ہمارے وہاں سینئر تھے, وہ بھی قائدین ہی تھے, اینتھروپولوجی کے تھے, حسیب الرحمان. وہ وہاں ہوا کرتے تھے ریسرچ. تو ان کے ساتھ ایک اوورسیز پاکستانیز کے پرابلمس پہ ایک سیریز آف اسٹڈیز ہم نے کی تھی. وہ 5 اسٹڈیز تھیں, تو کافی لمبی تھیں, وہ 1 مہینے کی وہ اسٹڈیز تھیں, اور جہاں سے لوگ آتے ہیں باہر ان کے پرابلمس پہ تھی. تو اس کے علاوہ پھر میں جب تک یونیورسٹی میں رہا میں ساتھ ساتھ باہر جیسے ٹائم ملتا تھا ٹریننگز اور ریسرچ کا کام کرتا رہتا تھا. پھر قائدہ یونیورسٹی میں کچھ میرے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں, تو اور مجھے مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ٹیچنگ بند ہو گئی, ریسرچ بند ہو گئی. کتابیں یونیورسٹی نے خود پبلش کی تھی, میری 4 کتابیں فارن پالیسی پہ چھپی ہوئی تھیں, 2 پاکستان افغانستان پہ نہیں, اور 2 پاکستان امریکن ریلیشنز اور پاکستان کینیڈا ریلیشنز پہ. تو وہ کچھ تو بازار سے واپس منگا لی گئی, کچھ کو پرنٹ میں روک لیا گیا. تو یہ اس قسم کے حالات سے گزرتے گزرتے پھر مجھے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی. میں اوپن یونیورسٹی چلا گیا, وہاں کچھ عرصہ رہا, پھر واپس آیا کوئی بریف کوئی 6-7 ماہ کے لیے, اور پھر مستقل قائدہ یونیورسٹی کو خداحافظ کا. اور 98 سے آنورڈ پھر مسلسل میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں. اور یہاں میرا آنا جانا یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ہے. پہلی ایک اسٹڈی جس کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ 85 میں آیا تھا, وہ امریکن اسٹڈیز پہ ایک پروجیکٹ تھا. وہ کافی کمپریہنسو اور دلچسپ ایکسپیرینس تھا. وہ کراس کلچرل بھی تھی اور انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے بھی تھی. پھر اس کے بعد مختلف انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا. اب تک میں اب تو وہ گرنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ بڑی بھاری ہو گئی ہے لسٹ. یہ 70 کے قریب پروجیکٹس تو ابھی میرے ہیں لسٹ پہ, جو میں نے مختلف 50 کے قریب انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا. تو اس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے, یہاں بھی آتا جاتا رہتا ہوں, یو کے میں بھی کئی اسٹڈیز کی, پھر اور ساؤتھ ایشین ریجن میں کام کیا. تو زبردست, یہ سارا منظر ہے. تو آج کل بھی میں Can you hear us, Dr. Gulab Shah? Yes, I can. Okay, Dr. Gulab Shah, you know, آپ بھی شیئر کیجئے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا تھا اور آج کل آپ کیا کر رہی ہیں. Sure. I will try to get out of I am behind Qaid-e-Azam.
I can't बिल्कुल, I can right और ये now. let me do इसको that. मेरा ख्याल है मूव कर थोड़ा ले, सा मैं इसको करती हूँ, बिल्कुल मूव मूव करें करती इसको, हूँ, Okay, और thank you. इंसिग्निया एक साइड पर कर ले. बिल्कुल let me No, let that's me good. do. I think that's good. नहीं, That's perfect. So my name is Gul, my first name. मेरा लास्ट नेम अफशान है, सादिक मेरे अब्बू का नाम है अंदर. मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 1983-85 का मेरा मास्टर्स है और फिर 87 का एमफिल है और उसके बाद वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया है. और जब मैंने पढ़ाया और जब मेरा दाखिला हो गया डॉक्टरेट के लिए अमेरिका में, तो उस वक्त मैंने छुट्टी मांगी वहाँ से 3 साल की, which was not granted because मैंने सिर्फ 1 साल पढ़ाया था अभी, और political रहता है. I mean everybody knows that things are political and if you are from the different group, you know, they don't give you an edge. So I resigned and then I left for America. यहाँ आके मैंने मेरा जो डॉक्टरेट है वो है वीरोलॉजी में. सो मैंने वैक्सीनिया के साथ काम किया है. वैक्सीनिया इज दैट वायरस जो कि विराइला वायरस का क्लोजेस्ट कजन है. विराइला से स्मॉल पॉक्स फैलता है और वैक्सीनिया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है. सो मैंने उस वैक्सीनेशन पे काम किया और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया मेडिकल कॉलेज से और वो मैंने HIV पे किया. और उसके बाद से मैं मिलवॉकी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पहला इंटरव्यू दिया, पहली जॉब फौरन मिल गई, यू नो, एंड देन आई हैव बीन वर्किंग देयर. वहाँ मैंने बायोमोलेकुलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो पूरे अमेरिका में अपनी इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री है बायोमोलेकुलर इंजीनियरिंग. 10 साल पहले मैंने बनाया जब लोग सोच भी नहीं रही थे. बायोटेक्नोलॉजी और बायोमोलेकुलर इंजीनियरिंग बहुत कामयाब है वो प्रोग्राम. उसमें मैंने एक जो वादा किया था कि उसमें लड़कियां जो हैं, जो खवातीन हैं वो आएंगी ज़्यादा. तो इस वक्त उस प्रोग्राम में 50% लड़कियां हैं और मैंने 9 साल वो प्रोग्राम जो है इंजीनियर बन रही हैं और कामयाब इंजीनियर्स हैं और मैंने 9 साल वो प्रोग्राम डायरेक्ट किया है. यू नो, आई मीन बीइंग अ प्रोग्राम डायरेक्टर इज वेरी टोलिंग, यू नो. तो मैं पढ़ा भी रही थी और प्रोग्राम डायरेक्ट भी कर रही थी, लेकिन जब वो प्रोग्राम बिल्कुल अपनी मंजिल पे पहुंच गया है तो मैंने 2 साल पहले स्टेप डाउन किया है और एक फैसल शेख, एक मेरे प्रोफेसर कॉलीग हैं इंडिया से, उनको मैंने ट्रेन किया है ताकि वो प्रोग्राम डायरेक्टरशिप कर सकें. मेरी यादें जो हैं सारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ सब खूबसूरत हैं. मैंने किया है लोगों को इन द इलेक्शन. जो सबसे खूबसूरत बात मुझे याद है वो है इस परचम के साए तले हम एक हैं. वो गाना जो है आज भी जब मैं थोड़ी सी अगर उदास हो जाऊं या दिल जो है घबरा जाए परदेश में, तो आई रिमाइंड माई सेल्फ, अब मैं जज्बाती हो रही हूँ बट आई रिमाइंड माई सेल्फ कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, यू नो. सो इट इज़ वेरी वेरी गुड टाइम ऑफ माई लाइफ. और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने भी मुझे इतना ट्रेन किया कि जब मैं यहाँ आई और मैंने अपना डॉक्टरेट किया तो वो किताबें मैं ऑलरेडी देख चुकी थी. आई मीन मेरे लिए आई मीन एज लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, यू नो. नो डाउट अबाउट इट, जॉब भी की, उसके साथ अपने आप को स्कूल में पढ़ाया, लेकिन फुल स्कॉलरशिप उसके बाद मुझे मिल गया बिकॉज जो पाकिस्तानी वहाँ से ट्रेन होके आते हैं, जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानियों में, हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, यू नो, और हम लोग डेडिकेटेड हैं. तो उस डेडिकेशन और मेहनत जो पाकिस्तान ने और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने और लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मेरे अंदर डाली, उसकी वजह से मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. तो मैं फुल प्रोफेसर हूँ विद टेन्योर, यू नो, यूनिवर्सिटी में, और पढ़ा रही हूँ. बेटी अभी एक मेरी डॉक्टर बन गई है, दूसरी बेटी टीचर बन गई है. तो लाइफ इज गुड और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है.
Thank you. Excellent, माशाल्लाह मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आपने हमें ज्वाइन किया और अभी बहुत सारी यादें हम ताज़ा करेंगे. हमारे साथ मशहूर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जिन्होंने हमें यूएई से दुबई से हमें ज्वाइन किया है. मशहूर साहब कंप्यूटर साइंस में थे 1984-85 में, है ना सर, ऐसे ही? और अभी आप क्या कर रहे हैं और व्हाट वाज द टाइम इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाट आर योर करंट स्टेटस? हम एक इंट्रोडक्शन का राउंड हमारा चल रहा है. आपने थोड़ी देर में ज्वाइन किया लेकिन हमारा राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन चल रहा है. बहुत सारे दोस्त हमसे, हम लोग उनको तारुफ करा रहे हैं आप लोगों का, ताकि हमारी कनेक्शन जो है वो बनना शुरू हो जाए और बन जाए. हमारे जो यंग लोग हैं, बहुत सारे सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं, वो हम लेटर स्टेज पे करेंगे. लेकिन अभी हम आपसे ये जानेंगे कि आपका डिपार्टमेंट क्या था, व्हाट वाज द टाइम एंड अभी आप क्या कर रहे हैं. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मैंने 1983 में किया था, तो 1985 में मैं फारिग हुआ था. तो 2.5-3 साल जो होते हैं कंप्यूटर साइंस में. तो हम लोग कराची से गए थे, तो वेरी गुड एक्सपीरियंस. मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ, या मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ, कराची में रहता था. तो हमारे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था. हमने हॉस्टल में रहे थे हम लोग फर्स्ट टाइम, और तमाम पाकिस्तान के डिफरेंट लोग, कोई पेशावर से, कोई सिंध से, कोई इंटीरियर पंजाब से और बलूचिस्तान से आए थे. तो दैट वाज अ रियली गुड इंटरेक्शन विद द पीपल. और वही एक यादगार है, और वही पुराने दोस्त हैं उस बैच के जो अभी तक हम टच में हैं. डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे और इंजॉय कर रहे हैं वो लाइफ. क्योंकि आप एक सिटी में रहते हैं तो उसी सिटी के एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन जब आप इस्लामाबाद जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है यू कम अक्रॉस विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एंड हर एक का मिजाज समझने में और एक का अप्रोच समझने में बेहतरी फील होती है. और वही एक बॉन्डिंग है जो कि एक पाकिस्तानी होने का सबूत देती है. मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी या कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि हर सूबे में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक बॉन्डिंग रहे. मुख्तलिफ लोग उधर जाएं, मुख्तलिफ लोग उधर जाएं. वो जो डिस्क्रिमिनेशन जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, जो कि दूसरे लोग जो भी शरपसंद लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं. तो मैंने शुरू से ही मैंने स्टार्ट किया था अपने कैरियर टीचिंग पेट्रोमैन से. शायद पेट्रोमैन आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट है जो शायद इस्लामाबाद में भी है. लेकिन फिर मैंने आई जॉइन ग्लैक्सो IT में. फिर मैं ज्वाइन किया स्मिथक्लाइन बीचम. फिर वो मर्जर हो गया वेलकम का उसका, तो फिर GSK बन गया वो. उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, क्या कहते हैं, सऊदी अरब. उसके बाद मेरा UK ट्रांसफ़र हो गया था फॉर सम टाइम, और 10 साल मैं सऊदी अरब में रहा, लेकिन रीजनल असाइनमेंट. उसके बाद मैं UAE आ गया. तो आई वाज माय फाइनल जॉब विद ग्लैक्सो वाज द रीजनल IT हेड फॉर द होल रीजन विद इन द ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन. ठीक है, मेरा टर्की ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मैंने गोल्डन हैंड शेक लिया. और क्योंकि बच्चों की एजुकेशन दुबई में थी, मैं टर्की नहीं जाना चाह रहा था. तो फिर एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि फाइजर, ग्लैक्सो, एबट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे भी डिस्ट्रीब्यूटर थे ग्लैक्सो के. तो आई एम वर्किंग एज ए हेड ऑफ IT डायरेक्टर दे एज ए ग्रुप फॉर द ग्रुप. सो दैट्स माई छोटा सा इंट्रोडक्शन है. तो 20 साल से बाहर हूँ मैं, ठीक है, और दुबई में हूँ. दुबई छोड़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन इवेंचुअली मेरे को छोड़ना पड़ता है. ये दैट्स द प्रॉब्लम. आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि कायरा यूनिवर्सिटी की तर्ज की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए. बिल्कुल. सब यूनिवर्सिटी ऑफ कायदे-ए-आज़म शुड बी इन एवरी प्रोविंस, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा. वैसे तो सारे सूबों की यहाँ भी नुमाइंदगी होती है. हाँ, बिल्कुल. इस पर आगे बात करते हैं, पहले शेख साहब का तारुफ ले लें. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल, ये गप तो लगती रहेगी. सबसे हमारे पास 2 और मेहमान हमारे बहुत प्यारे जो है ना हमें ज्वाइन किया है. बशीर शेख साहब, आप अपना तारुफ करवा दीजिए, अपना डिपार्टमेंट बताइए और आजकल आप क्या कर रहे हैं. Let me know whether you can hear me. जी आ रही है. पहले मैंने एक सेलफोन से लॉग इन किया तो आवाज नहीं आ रही थी. फिर सेकंड सेलफोन से किया, उससे भी डिस्टर्बेंस थी. फिर मैं अपने लैपटॉप के ऊपर आ गया हूँ. आई थिंक नॉइस. तो बहुत शुक्रिया सिस्टर फरहत कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया
اور ہم لوگ تو اس سارے سینیریو سے بالکل ہی ناشنا تھے, معلوم ہی نہیں تھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. جب میں نے لاسٹ ٹائم قائدین کا تو میں ممبر تھا ہی, لیکن قائدین کو ہم ذرا کم فالو کرتے تھے, زیادہ کیو ایس کو فالو کرتے تھے. کمپیوٹر سائنس کا ہمارا الگ سا تھا ایک, ابھی اس کو فالو کرنا شروع کیا, پتہ لگ گیا لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ. میں 79-81 میرا سیشن ہے, جو کہ ایکسٹینڈ ہو کے 82 میں چلا گیا تھا. اس وقت یہ کہ کہتے تھے قائد اعظم کلوز یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. بہت سے لوگ جو اس زمانے میں تھے وہ مجھے جانتے ہی ہوں گے. میں اپنی کمپیوٹر سائنس سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی تھا, اور پھر ٹیبل ٹینس جو ہے نا, پنگ پونگ میں بہت کھیلتا تھا ٹیبل ٹینس کیفیٹیریا میں. اور اس کھیلنے میں یہ ہوتا تھا کہ میری کئی کلاسز بھی ضائع ہو جاتی تھی. سب سے پہلی جاب جو میری ہے آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز, دیٹ واز ان پی آئی اے. پی آئی کی ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی, تو ایک دوست نے لا کے وہ ایڈورٹیزمنٹ نوٹس بورڈ پہ لگا دی تاکہ سبھی لوگ اپلائی کریں. وہ بعد میں فیلڈ میں جا کے پتہ لگا کہ یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں اور زیادہ لوگ چھپاتے ہیں, لیکن اس وقت تو سب انوسینٹ تھے, ماحول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تو ہم لوگ, میں تھا اور ایک ہمارے منیر الحق صاحب تھے جن کی بیچاروں کی وفات ہو گئی ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ میرے کلاس فیلو تھے. طارق محمود تھے, ہم اور ایک نصیر تھے لڑکے, ہم 4-5 لوگ پی اے میں سلیکٹ ہو گئے. اس وقت پی اے میں یہ لوگ نکال رہے تھے, بوز اینڈ کمپنی آئی تھی جنہوں نے 5000 لوگ پی اے سے نکالے تھے, اور پھر انہوں نے آئی بی اے سے اور آئی ٹی کے لوگ لیے تھے. تو پہلی جاب میری پی اے میں تھی. اور جب میں پی اے میں تھا تو اب یہ کہ مشہور بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پیٹرومین میں ماشاء اللہ پڑھاتے رہے ہیں, تو ہم نے پیٹرومین سٹارٹ کیا تھا کراچی میں. وہاں پہ سرفراز اختر صاحب تھے جو کہ نیشنل بینک چھوڑ کے پیٹرومین میں آئے تھے. میں نے بھی پیٹرومین میں کافی پڑھایا ہے, پی اے میں جاب کرتا تھا, پیٹرومین پڑھایا ہے. پی ڈبل آئی اے تھا ایک, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ, اکاؤنٹس کو تھا کوئی انسٹیٹیوٹ, وہاں پڑھایا ہے. اور پھر یہ کہ واپس میں 1.5 سال جاب کی وہاں پہ, دین کیم بیک ٹو اسلام آباد اینڈ آئی جوائن اے ڈی بی پی. جمیل نشتر صاحب نے میرا انٹرویو کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ پی اے چھوڑ دیں اور میرے پاس آ جائیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ پی اے میں تو میرا اتنا اچھا پیکیج اور یہ سب کچھ ہے. تو پھر بہرحال ہی کنونس می اینڈ آئی جوائن اے ڈی بی پی. اب اے ڈی بی میں 3 سال رہا, بس 3 سال کے بعد ہی بس پاکستان میں یہ مشکل ہو گیا. دین آئی وینٹ ٹو ایمریٹس ایئر لائن ان دبئی. I spent couple of years over there. Then I went to Saudi Arabia. I was teaching in Saudi Arabia. Then I went back to Emirates Airlines. They called me for a 3 years contract. I signed a contract with them for 3 years. اور اس دوران میں نے, میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے تھے, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے نا عرب کنٹری میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو میں نے پھر کینیڈا کی امیگریشن لے لی, اینڈ آئی کیم ٹو کینیڈا آن March 14th 1997. اب جب سے میں کینیڈا کے اندر ہوں, ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتا ہوں, آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں, اور یہ کہ کبھی کام کر رہا ہوں کبھی کام نہیں کر رہا. تو کینیڈا میں ایسے ماحول ہے, اینڈ یو ڈونٹ ڈو ون تھنگ, یو ڈو کپل آف ادر تھنگس ایز ویل. تو میرے پاس اور بھی ڈفرینٹ لائسنسز ہیں. کبھی میں پراپرٹی مینجمنٹ میں کام کرتا ہوں, میں رجسٹرڈ پراپرٹی مینیجر بھی ہوں. تو یہاں کی لائف جو ہے نا پاکستان کی لائف سے بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستان آپ ایک جاب پہ جاتے ہو, وہیں سے ریٹائر ہو جاتے ہو, لیکن اب سسٹر اپنا گل بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے, اور اس سے لائک پیپل آر ورکنگ ڈفرینٹ سینیریوز, بزنس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے سارا. میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, 2 میرے بیٹے ہیں. بڑا بیٹا میرا اکرم شیخ, وہ بس سینئر ڈائریکٹر ہے CIBC میں, اور اس نے ماشاء اللہ واٹلو سے کیا تھا بیچلر ان کمپیوٹر سائنس. پھر اس نے ایگزیکٹو MBA کیا, MIT سے اس نے فردر ایجوکیشن لی. اور چھوٹا بیٹا میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس نے ماسٹر کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. تو بیٹی میری ہے, اس نے HR کیا ہوا ہے. تو یہ ساری میری اسٹوری ہے. تو آئی ہوپ. بالکل, تھینک یو سو مچ. لیاقت نیازی صاحب, آپ ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں 2001 and 2. I was there in 2 and 4. اس وجہ سے میں نے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. میں نے کہا آپ سے آ کر میں بات کریں گے. اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں آپ تھے, اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ کرنٹلی؟ لیاقت نیازی صاحب, کین یو ہیئر us? Yeah, I can hear you.
میڈیکل کمپنی ہے ہماری, ہم نے بنائی ہوئی ہے. بیسیکلی اٹس سنگل اسپیشلٹی میڈیکل پریکٹس, تو وہ میں اور میری وائف رن کرتے ہیں. تو آج کل تو یہ چل رہا ہے. بالکل. اور ڈپارٹمنٹ آپ کا 2001 and 2 it was during that time. Economics. 2001 میں ابھی محسن مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فیل نہیں ہوئے تھے, لیکن میں میٹرک کے بعد یونیورسٹی تک آنے تک 2 times فیل ہو چکا تھا, انٹر میں اور بیچلر میں. مجھے بار بار یہ دونوں چھوڑنے پڑے, اور 2001 میں پھر میں آیا یونیورسٹی میں, اور اس کے بعد بھی مجھے فیل ہونا پڑا ایک ایکسٹرا سیمسٹر جسٹ فار ون آپشنل کورس. تو ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا, اور یہ جو پینل پہ یہ بڑے لرنیڈ لنگوسٹ ہیں, اور میں بہت جونیئر ہوں, اور مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور آنر بھی فیل ہو رہا ہے ان کے درمیان میں ان کی باتیں سن کے. ایکسلنٹ, ونڈرفل. ہم نے یہ سوچا ہے کہ جزم یونیورسٹی کے الومنا ایسوسیشن کے آلموسٹ اب 20 سال ہو رہے ہیں, اور ہم پہلے بھی کنیکٹ کرتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ اب یہ ڈیجیٹل ٹائم ہے, کووڈ-19 نے ہمیں بہت زیادہ دور کیا ہے. جہاں سوشل ڈسٹینسنگ, وہاں ہمیں ڈیجیٹلی ہمیں بہت قریب لے آئے ہیں. اس کی کاوش یہ بھی ہے الومنا ایسوسیشن کی کہ اس طرح کی کانورسیشن ہے ان کو سیریس کیا جائے, اور کنٹینیوسلی آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے. میرا ایک تو ہمارا تعارف ہو گیا, ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں بتائیں, بہت سارے سوال جو ہمیں یونیورسٹی کی یادیں دلاتے ہیں, جس میں بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مجید ہرچ یاد ہے, اسٹریم یاد ہے, اور وہ جو لوگ آئی ڈپارٹمنٹ میں ہیں کیا انہیں MBA ڈپارٹمنٹ یاد ہے, یا بایولوجیکل سائنسز کی وہ ڈپارٹمنٹس یاد ہیں. بہت ساری یادیں جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہیں. اب تو وہ ہیڈ یونیورسٹی کی کچھ اسٹرکچرز بھی چینج ہو گئے ہیں, اٹ از ناٹ لائک دیٹ, بٹ دیٹ ٹائم از ہسٹورک اور بہت میموریبل اور گولڈن ٹائم ہوتا ہے. کچھ یادیں اور کچھ باتیں جو ہے اس زمانے کی ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا, اینڈ دین ان دا لاسٹ وی ول ڈسکس آل اباؤٹ یونیورسٹی الومنا ایسوسیشن. اینڈ کوئی بھی دوست شیئر کرنا چاہتا ہے اپنی وہ گولڈن یاد ہاسٹل کے زمانے کی, اگر مشکور صاحب شیئر کریں, گلفشاہ اگر آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسی زبردست قسم کی بات, محسن صاحب آپ بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں, بشیر شیخ صاحب اور لیاقت صاحب. اٹ از امیزنگ ٹائم. جیسے ہم یونیورسٹیوں میں ہم جب بھی ہوتے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں سے جانے کو شاید نکلنے کو جی نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نو, ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ وہاں سے ہمیں جو ہے نا اکثر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہیں رہ جائیں, اور وہ جو ہے نا ہمیں یادیں جو ہے وہ رکھتی ہیں. تو آپ لوگ سب ہم سے ضرور شیئر کیجیے, کوئی بھی دوست جو شیئر کرنا چاہتا ہے. گو ہیڈ پلیز. السلام. اچھا جی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم لوگ ہوتے تھے یونیورسٹی کے اندر, تو کبھی اپارا جانا ہوتا تھا 15 دن بعد, کبھی مہینے بعد اپارا جاتے تھے, اور جب اپارا جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ہم کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہیں. اور جب ایگزام شروع ہوتے تھے اس وقت ہم لوگ بالکل کونٹین ہو جاتے تھے اپنے کمروں میں, اور بہت زیادہ پڑھائی والا ماحول تھا. اور عموماً یہ ہوتا تھا رات کو 1:30-2 بجے ہم لوگ نکلتے تھے, اور اب سوچتے جب کچھ کھانے کو دل کرتا تو کہاں جائیں, سوچتے تھے کہ بری امام جا کے کھاتے ہیں. بری امام تقریباً ساری رات کھلا ہوتا تھا, کبھی وہاں پہ بھی جا کے چائے پیتے تھے. لیکن جب ہم بری امام جا رہے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مجید آباد جو ہے نا رات کو 1:30 بجے کے قریب مجید آباد میں کچھ تھوڑی بہت لائٹ ہے, پھر ہم لوگ وہاں پہ رک جاتے تھے. اب مجید اندر بیٹھا ہوتا تھا, مجید کو کہا بھائی, مجید کہتا ہم بھی کیسے آئے ہو, ہم نے اس کو بولا بھائی ہم نے کھانا نہیں کھایا. کہتا اچھا بھائی بیٹھو. وہ برتن دھو رہا ہوتا تھا, سارے کام چھوڑ کے وہ ہمیں ایمرجنسی بنا کے دیتا تھا, جس میں کیا ہوتا تھا پیاز اور ٹماٹر میں بنا کے ہمیں وہ روٹیاں تندوروں میں لگا کے دوبارہ تندور گرم کرتا تھا. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولتی ہیں. ہم اس کو اس علاقے کو کہتے تھے مجید آباد. اب میں دیکھتا ہوں اس کو مجید ہٹس کہتے ہیں, شاید کچھ ایڈوانس ہو گیا, اور لگتا بھی ہے میں نے تصویریں دیکھی ہیں, ریئلی امیزنگ. تو یادیں بہت زیادہ ہیں, آپ باقی لوگ بھی شیئر کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب جاتے تھے آپارا, ہم تو روز آپارا جاتے تھے, آپ ایک مہینے میں ایک دفعہ جاتے تھے, ہم تو روز آپارا جاتے تھے. That was an amazing times, کیونکہ وہ بلو بسز جو ہیں وہ ہماری لائف کا حصہ ہے. اور جو فرق نے کہا ہے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ آتے ہیں وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا, اس کی وجہ وہ سنسیئرٹی اور وہ پیار تھا جو دوستوں سے اور مجید ہٹ سے اور ہاسٹل 5 میں جو ہماری سالیڈیرٹی تھی لڑکیوں کے ساتھ,
मैं कहती हूँ कि एक दफा जब लड़के निकाले थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो जब मैं वहां थी 83-85, हम लड़कियों ने हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद करके उसको लॉक लगा दिया था. दैट वाज आवर वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, कि जब तक लड़के वापस नहीं लोगे हम लोग बाहर नहीं निकल रहे. यू नो, सारी यूनिवर्सिटी को मुसीबत पड़ी हुई थी कि लड़कियों को बाहर कैसे निकालने हॉस्टल से, और हमने अपने आप को लॉक डाउन कर लिया था अंदर. तो वो खूबसूरत यादें, यू नो, ये जो आपने इमरजेंसी की बात बताई है, उसमें मजीद जो है वो सारे जो सालन बचे होते थे ना उस दिन के, वो अंडे में डाल के तो उसका ऑमलेट बनाता था. तो और उस जैसी चीज मैंने दुनिया में कहीं नहीं खाई. बड़े बड़े मुल्क घूमी हूं मैं, बड़े बड़े मुल्कों में मैंने खाना खाया है, लेकिन मजीद का खोखा, जब मैं जाती हूँ पाकिस्तान, वहां जाके जो दाल रोटी खाने का मजा है वो पूरी इटली में नहीं है, टर्की में नहीं है, पूरे लंदन में नहीं है, पूरी दुनिया घूमी हूँ मैं. लेकिन वो जो मजीद का खोखा है, इसलिए कि उसमें जो सिक्योरिटी थी, उसमें जो प्यार और सिंसियरिटी थी, दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाने की और एक दूसरे को हेल्प करने की, और गरीबी, आई मीन हमारे पास पैसे कब होते थे, 8 रुपए जेब में है, खुशबाश हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे. और वो जो हमारे एक जो जेंटलमैन है, उन्होंने कहा ना कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में सब जगह, दैट इज द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने हमको बांध के रखा, यानी प्यार से रखा, सिखाया. You know, that is the culture that needs to be everywhere in Pakistan. तो और वो मजीद का खोखा नहीं है, वो बेसिकली एक अड्डा है जहां पर लोग जो हैं एक दूसरे से अपनी मुश्किलात शेयर करते थे, अपने घर की बातें करते थे, वहां की बिल्लियों को खाना खिलाते थे, हम वहां रोटी खिलाते थे, छोटी बिल्ली के बच्चे होते थे उनको रोटी खिलाते थे. There was so much love around. आप सबको ये बातें याद होंगी, लेकिन आप ये देखें कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, कहाँ घूम लें, जब जाती हूँ पाकिस्तान तो मजीद के खोखे जाना है, वहाँ खाना खाना है. केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का अंदर जाके बेंच पे बैठ के अपनी बेटियों को दिखाया कि देखो यहाँ से मैं पढ़ी हूँ, यहाँ के टीचरों ने बनाया आज जो मैं हूँ. मोहसिन साहब आप भी शेयर कीजिए. मशकूर साहब, बशीर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? बशीर साहब का माइक ऑफ है. बशीर का माइक ऑफ, मुझे लगता है. खैर जाए, नाम नहीं बताया दोनों ने. मैं जैसा उस डिश के लिए खास नाम था, याद है आपको? किसका? मजीद की जो डिश खाते थे हम. हाँ, वो क्राइसिस नाम, वही उसी से आ रहा था. वो मैं खुद एक यूनिक चीज थी. वो आपको मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूँ. हाँ जी. हुआ ये था कि ये मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ये डिश बनाया करती. थैंक यू. वो कुछ कबाब जो होते थे बने हुए, उनको तोड़ के उसके अंदर बहुत सारे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अंडे वंडे डाल के उसको बनाती थी. तो मैं एक दफ़ा छुट्टी से वापस आया तो मेरे साथ मेरा बड़ा अच्छा डियर फ्रेंड है शफकत नगमी, वो था. हम गए खाना खाने के लिए. नगमी अब रिटायर हुआ है ऐसे. हाँ जी, वो माशाल्लाह वो चले गए थे ब्यूरोक्रेसी में, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हो. एनीवे, तो हम खाना खाने वहाँ पे, तो मैंने कहा कि आप ये बनाए. जमाने में चीमा साहब हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा रहे थे. वही ना, वो उसके साथ रिलेट होता है. क्राइसिस मैनेजमेंट उस क्राइसिस से सीखी थी हमने. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो चीमा साहब पढ़ा रहे थे. तो मैंने जब उसको ये कहा तो अजीब कहने लगा कि अच्छा ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन गई. तो शफकत ने, नगमी ने उसका नाम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस रख दिया. जाहिर है फिर वो उसको शॉर्ट करके क्राइसिस बन गया वो. लेकिन ये मेरी वालदा की रेसिपी थी. ये एक नई बात है. ये नहीं ये वो असल में आप लोगों को इसलिए पता नहीं कि वो टर्नओवर होता रहता है. हम तो बुढ़े हो गए तो लोगों को पता नहीं. क्राइसिस देश अभी भी चल रही है. हाँ, वो अभी भी चल रही है. और मजीद के जो बेटे हैं वो चला रहे हैं, उनसे हम मुलाकात करके आए थे पिछले. मेरी भी
میری بھی اس سے ملاقات ہوئی تھی, مجید کے بیٹے سے. وہ کیٹرنگ کا کام بھی کرتا ہے شادیوں میں. میرے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ میری تو بہت پولیٹیکل یادیں بھی ہیں وہاں سے. میں پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو تھا. I'm not going to tell you which party I was. No, I can tell you which party I was. Why shouldn't we tell? We are proud of that. No, I'm proud of that. I know, but I just don't want to be too political right here. Yes. But I think لوگوں کو پتا ہوگا میں کس پارٹی سے. اب لوگوں کو میرا آپ سے پہلے پتا تھا. تو اینی وے وہ اس قسم کی یادیں بہت ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. مجھے جب 78 میں یا 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا رہی تھی, تو اس سے پہلے مجھے وہ اٹھا کے لے گئے تھے پولیس والے اور بند کر دیا تھا. میرا جیل چینج کرتے رہتے تھے تاکہ میری فیملی کو نہ پتہ لگے. تو اس قسم کی یادیں بہت ہیں وہاں پہ. میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا وہاں پہ. ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹر ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ شروع کرائے تھے. تو ہم سے پہلے وہ MBA کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹو سائنسز کہتے تھے, ان کی ٹیم تھی. تو وہ اچھی ٹیم تھی. تو وہ ایک دفعہ میچ ہم سے کھیل رہے تھے, تو میں نے ان کے 3-4 کھلاڑی 0 پہ آؤٹ کر دی. تو وہ لوگ, وہ MBA کے جو لوگ تھے, وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سپیریئر سمجھتے تھے ہم سے, کیونکہ وہ بزنس میں جانا چاہتے. لیکن ان کو میں نے بڑی بری طرح آؤٹ کر دیا. 3-4 کو میرا خیال 0 پہ آؤٹ کر دیا. تو اس قسم کی یادیں ہیں. بڑے اچھے دوست تھے وہاں پہ. پروفیسر صاحب بڑے اچھے, اب بھی تک میرا کانٹیکٹ ہے ان سے. رفت حسین سے کانٹیکٹ ہے. ہمارے نذیر کمال ہوتے تھے, ان سے کانٹیکٹ ہے. اور ہاں اجاز حسین, اجاز گیلانی سے کانٹیکٹ ہے, حالانکہ وہ پولیٹیکلی دوسرے اپوزٹ سائڈ پہ تھے. میرا ان سے بہت اچھا کانٹیکٹ ہے. بہت شریف آدمی ہے وہ. اور تو اس قسم کی چیزیں ہیں. میں ایک اور بہت کام کرتا تھا. میں کمپیئرنگ کرتا تھا. مجھے ڈپارٹمنٹس بلاتے تھے اور کمپیئرنگ کراتے تھے. بشیر شیخ صاحب کو شاید یاد ہو, ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکا تھا کمال الدین. تو اس کے بارے میں نے کچھ جوکس کیے, تو بیچارہ آج تک مجھ سے بات نہیں کرتا. ہاں, ہم نے فیض بہت گایا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. فیض احمد فیض صاحب کو بہت گایا, احمد فراز صاحب کو گایا. شعر و شاعری کے وہاں جو ہوتے تھے مشاعرے, وہ بہت بہت اعلیٰ ذوق کے لڑکے اور لڑکیاں خود بھی لکھتے تھے, اپنی نظمیں بھی پڑھتے تھے, گا کے پڑھتے تھے. پولیٹیکلی ہم بہت ڈریون تھے, جیسے کہ مسعود صاحب نے کہا, پولیٹیکلی اویئر تھے لوگ, بہت ڈریون تھے, اویئر تھے, اور یونیورسٹی کی ویل بینگ ان کے مائنڈ پر تھی. پارٹیسپیٹ کرتے تھے. آپ کا زمانہ جو تھا نا وہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا. ہمارا زمانہ بڑا پینفل تھا اس لحاظ سے کہ ہمیں مار بہت پڑتی تھی. مار لڑکوں کو جناب ہمارے زمانے میں بھی پڑی ہے, اور غلط وجہ سے پڑی ہے. جب میں وہاں تھی 83-85 میں, ہمارے ایک کرسچن لڑکی تھی وہاں اور ایک ہندو لڑکا تھا ہمارے اس میں, اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ جماعت نے اس کو پیٹا تھا, اس لڑکے کو, اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کا مذہب فرق ہے, اور ہم اس کو بچانے گئے تھے. اور لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے لوگ بھی تھے, مطلب کہ جو کہ انکلوسیو تھے سب کے لیے. بالکل. مشکور صاحب اور لیاقت نیازی صاحب, آپ اپنے زمانے کی ہاسٹل کی باتیں اور چیزیں شیئر کیجیے, کیونکہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا زمانے تھے جن میں آپ لوگ تھے اور ہاسٹل میں. اور کیا وہ نائٹ کینٹین یاد ہے لیاقت صاحب؟ کیا آپ کو وہ نائٹ کینٹین, وہ لڑکوں والی نائٹ کینٹین یاد ہے, وہ جس میں کھانا جو ہے نا وہ ہمارے ہاسٹل میں H5 میں بھی آیا کرتا تھا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے.
बशीर साहब अपने आप को अनम्यूट करें, दोनों बशीर। मशकूर साहब जी मशकूर साहब प्लीज गो अहेड। बहुत सारे वाकयात हैं, मतलब अनलिमिटेड, तो अभी इतना मैं 2-3 शेयर कर लेता हूँ। और क्योंकि हम डेज को नहीं थे, हम तो हॉस्टल में रहते थे और इतनी दूर शहर से आए हुए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। तो यू हैव टू लिव विद इन हॉस्टल 24 आवर्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट जिसमें शामिल थी, उसमें हम कंप्यूटर साइंस से हमने चैंपियनशिप भी जीती थी। बता रहे थे कि हमने MBA को हराया था इतनी उसमें, तो हमारा एक आई वाज द वाइस कैप्टन इन दैट, तो वो हमारे लिए मेमोरेबल था। बहुत चलती थी कंप्यूटर साइंस की और MBA की, तो हमने उनको फाइनल में हराया था। अभी मजीद खोगे की बात हो रही थी, तो मैं उसका बताता हूँ कि मजीद खोगे में हमारा एक दोस्त होता था, फिदा मोहम्मद, शायद बशीर साहब जानते हो। वो कंप्यूटर साइंस में वाइस प्रेसिडेंट भी रहता था, बहुत क्लोज फ्रेंड था मेरा, हर वक्त मेरे साथ रहता था। लाहौर का लड़का था, फिदा बुज़दार उसका नाम था। ये जो पता नहीं उनसे रिश्तेदारी है जो अभी आजकल पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, ये नहीं पता मुझे। 86-87 में उसके एक्सीडेंट से डेथ हो गई कराची में, तो जस्ट आफ्टर दी, तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो बहुत ही नोटी था, बहुत ज़्यादा। तो जब भी मजीद खोखे में जाता था, तो ज़ाहिर पैसे तो किसी के पास नहीं होते थे उस समय, तो मजीद खोखे के पास जाके पूछा था चिकन मटन कौरमा है, वो कहता था नहीं है। तो फिर वो टेबल पे चले आता था, कहता था, आवाज़ लगाता था, गोरे यार एक चिकन कौरमा ले आओ। साहब वो तो ख़त्म हो गया। तो कहता है अच्छा चलो यार वो आलू गलोटा ले आओ। तो कहते हैं मैंने क्यों, कहने के यार सब लड़कियों के इंप्रेशन हो गए यार, मैं मालदार आदमी। तो वो उस तरह से वो ऐसी बहुत हरकत करता था। तो इसलिए, और मुझे वो भी याद है जब हॉस्टल 5 खाली करने को बोला गया था, और हम हॉस्टल 3 में होता था मैं, तो उसके सामने हॉस्टल 5 का पूरा दरवाजा होता था। तो खवातीन ने जितनी भी थी उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि हम हॉस्टल नहीं छोड़ेंगे जी। वो शायद उसी जमाने की बात थी, 83-85। 5 नहीं था, 2 नंबर था वो। हाँ 2 नंबर था, 2 से 5 में जाना था। 5 बाद में बना था वो, उसको शिफ्ट करने के लिए बना। तो ये जियाउल्लाह का कुछ इम्पैक्ट आया था, जिसकी वजह से ये हो रहा था, लड़कियों को दूसरी तरफ फेंक दो। हाँ राइट। हाँ, तो उस पे काफी लोगों ने एहतजाज भी किया था और स्ट्राइक भी किया था। तो बहुत सारे और वाकयात हैं। एक और वाकया मुझे याद आया जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मशकूर, आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि मैं वो आखिरी लड़की थी, रूम नंबर 60 आखिरी कमरा था जो मुझे वहां से निकाला गया था घसीट के। तो आप तो हमारे बैच की हुई। हाँ, मैं 83-85 का मास्टर्स है ना मेरा। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में थी? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में थी जी। उस जमाने में एक गजाला लड़की होती थी। गजाला भी मेरे डिपार्टमेंट की थी। मतलब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी गजाला, लेकिन एक गजाला हमारे केमिस्ट्री में भी थी। तो बाद में PCSIR में शायद चली गई थी। नो, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, कराची की थी शायद, लेकिन केमिस्ट्री की थी वो, मुझे आई स्टिल रिमेंबर। आई थिंक आप जिस गजाला की बात कर रहे हैं वो मेरी जूनियर थी। हाँ, वो भी हमारे जूनियर थी। एक क्योंकि मेरी बैच की गजाला थी और एक गजाला मेरी जूनियर थी। जो मेरी जूनियर थी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन, शी वेंट टू PCSIR लेटर। यस। उसके बाद हमने एक थी वहाँ पे कराची में हमने खोला था सिंध चैप्टर ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। तो मैंने और शायद बशीर शेख साहब जानते होंगे, जमील रशीद को, वो हमारे सीनियर होते थे। तो वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के। हमने खोला था, जनरल सेक्रेटरी मेरा दोस्त था, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था। लेकिन वो हमने 5 साल चला सके। हमने वाइस चांसलर को बुलाया भी था, वो आए भी थे, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता अब इसका क्या स्टेटस है। तो जैसे ही हम लोग बाहर गए, 2-3 दोस्त थे जो चला रहे थे मेन एक्टिव। 2-3 ही लोग होते हैं जो ड्राइव करते हैं। ठीक है। तो जमील रशीद साहब कनाडा चले गए थे, हम लोग बाहर आ गए। तो पता नहीं अभी उस QOU एलुमनाई सिंध चैप्टर अभी उसका क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो काफ़ी चलाया हमने, म्यूजिकल प्रोग्राम किए थे, नैया नूर आई थी, काफ़ी हमने उसको किया था। मैं एक वाक़या और चला दूं, उसके बाद बहुत सारे वाक़या थे, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे हम, 24 आवर्स जागते थे। ठीक है। कैरम बोर्ड का टूर्नामेंट, टेबल टेनिस का टूर्नामेंट, तो हमें भूख लगती थी रात को। तो अब वो सारे हॉस्टल बन जाते थे, जमील खोखा ही बन जाते थे। तो एक होती थी सर्विस एम्बुलेंस की। तो उसमें हमारे किसी दोस्त को पेट में दर्द होता था। बहुत कहानियां हमारे पास। यस।
تو اس کے بعد ہم ہمارے پاس ایمرجنسی کال کرتے تھے, پھر ہم سارے مل کے جاتے تھے, اور اس کو پیٹ میں درد ہوتا نہیں تھا, وہ ایسے ہی جاتا تھا. وہ کون سا کلینک تھا, کیا نام تھا, پولی کلینک. تو وہاں اسے ایسے دکھایا, دوائی وائی تو کھائی نہیں, واپسی میں پراٹھے وراٹھے لے کے آتے تھے, وہ سب سکھاتے تھے. دیٹ واز ایزیسٹ وے ٹو گو ٹو دا سٹی. ہم جناب ڈرائیور ملا ہوا ہوتا نا, ڈرائیور کو بھی کھلاتے تھے. ہم ڈرائیور کو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے آئس کریم لے کے جانی ہے. اچھا, اس کے بعد اس کو وہ بیچارہ آپ آرا میں رکتا تھا. ہم بڑے بڑے آئس کریم کے وہ کین خریدتے تھے کہ پیشنٹ کو آئس کریم بتائیے ڈاکٹر صاحب, پھر وہ لے کر آتے تھے ہم. لیاقت حاجی صاحب آپ بھی کچھ شیئر کیجئے اپنے زمانے کے ٹائم جو بھی گزرا ہو. اچھا, واقعات تو چھوٹے بہت سارے ہیں, لیکن واقعات شیئر کرنے کے بجائے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایوری ڈے میں وہاں پہ جو مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, لائک رورل, اربن, ایتھنک, لینگویج, کلر اور ریلیجس مختلف بیک گراؤنڈ کے بھی لوگ تھے. تو ایوری ڈے میں ان کو دیکھ کے چیریش کرتا تھا انٹرنلی کہ نہ صرف یو لرن فرام ایچ ادر, اور ان کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو ڈسکشن کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں گرو کرتے ہوئے, کیونکہ بہت سارے پرانے قائدین جو فارغ ہو جاتے تھے وہ بھی ادھر اکثر آتے تھے انٹل کہ وہ سیٹل ہو جاتے تھے. تو آپ کے سامنے کئی لوگ اپنے سول بیوروکریسی یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسیل کرتے ہوئے دیکھے, جو شروع میں لگتا تھا کہ یار یہ کہاں کیسے آ گئے, ان کا تو کوئی لیول نہیں ہے, لیکن یونیورسٹی میں وہ اس قدر پالش ہو جاتی ہے ان دی اینڈ کہ وہ آپ فیل کرتے ہیں ہیپینس کہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ایک چیز کس قدر ٹرانسفارم ہوئی, اور وہ ہوئی ہے. تو اب جب 10-15 سال اور زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیسے آ گئے, تو وہ اب ماشاء اللہ کافی انہوں نے اچیومنٹس کی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں وہ کافی آگے ہیں. تو یہ چیز ہے جو کہ مجھے, اور دوسرا سینس آف اونرشپ ان دا کنٹری. جب آپ مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ دیکھتے تھے جو فار فلنگ ایریا سے بھی یہاں پہ آ کے, آپ کو لگتا تھا کہ ادروائز ان کو جگہ نہیں ملے گی یہاں سے, لیکن یہ یونیورسٹی تھی جو ان کو میک شیور کرتی تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنی جگہ لیتے تھے اور اپنی کنٹری کی اونرشپ لیتے تھے اور کچھ بنتے تھے. تو یہ مجھے بہت زیادہ اس سے خوشی ہوتی تھی, اور آئی ڈونٹ نو کہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں اس معاملے میں, لیکن بہت زیادہ اس سے مجھے سیٹسفیکشن ملتی تھی, اور آج تک ملتی ہے جب بھی میں قائدینس کو دیکھتا ہوں. بس اب ہم لاسٹ سیکشن میں ہم جائیں گے. آپ دوستوں سے شیئر کروں کہ ہم قائد اعظم یونیورسٹی جو الومنائی ایسوسیشن ہے وہ 20 سال کی ہو جائے گی. 20 سال میں ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں. ہم نے کچھ فلنتھروپک کام بھی کیے ہیں, بچوں کی اسکالرشپس کے لیے بھی انیشیٹوز لیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ گیٹ ٹوگیدرز ہم نے ریگولر کرائے ہیں, بڑے گیٹ ٹوگیدرز بھی, چھوٹے گیٹ ٹوگیدرز تو ریگولر ہی ہوتے رہتے ہیں. جب تک کووڈ نہیں تھا اس سے پہلے وی آلسو مینیج ٹو بلڈ دی ریلیشن شپ بٹوین ڈپلومیٹک کمیونٹی جو اسلام آباد میں ہے, ان کی ریلیشن شپ ود قائد اعظم یونیورسٹی الومنائی جو مختلف لیولس پہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے آنرری ان کے لیے ریسیپشن ارینج کی ہیں. اس کے علاوہ کنیکشنز بنانے کی کوشش کی ہیں, فلڈ ڈونیشنز کافی زیادہ کرائسس میں, اسکالرشپس تو بے انتہا ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی, اور ایک اینڈ لیس کام ہے جو کہ پچھلے 20 سال سے شاید میں گنوانے لگ جاؤں تو ایک اور پروگرام ہمیں شاید کرنا پڑے. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب دوستوں سے, کیونکہ آپ اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی زبردست کام کریں, اور بہت سارے دوست سوشل سائنسز, کمپیوٹرز اور ماشاء اللہ نیچرل سائنسز کے بھی ہیں ہمارے ساتھ آج موجود, اور مختلف ملکوں میں کام کریں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کیسے, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر ہم قائد اعظم یونیورسٹی الومنائی کے ساتھ ہیں, اور قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے ہم کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, کیا اس کے لیے کرنا چاہیں گے اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو, اور ہم کیا انیشیٹوز لیں. الومنائی ایسوسیشن کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی, کیا آپ چاہیں گے کہ ہم کس طرح سے اور آگے بڑھیں, اور آپ کی کیسی کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ رہے گی. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہیں اور کنٹینیوس کی آپ کے ساتھ رابطے بھی رہیں, سوشل سائنسز ہوں, ہیومینٹیز ہوں, آرٹس ہوں, کمپیوٹر سائنس جیسے ہیں, نیچرل سائنسز جیسے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ جو ہے نا ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں. محسن مسعود صاحب آپ سے شروع کروں گی. ہاں, یونیورسٹیز میں امریکہ میں خاص طور سے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آفس, اور ڈیولپمنٹ آفس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی فنڈ ریز کرتے ہیں اپنے الومنائی سے, اور
مختلف چیزوں کے لیے. اس میں یونیورسٹیز کی انڈاؤمنٹ بھی ہوتی ہے. انڈاؤمنٹ ایک صرف منی ہوتا ہے جو وہ ریز کر کے اس کو انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, پھر وہ گرو کرتا ہے, اور یونیورسٹیز ایک سرٹن پرسنٹیج آف دیٹ انڈاؤمنٹ اس کو یوز کرتی ہیں فار ڈفرنٹ تھنگس, انکلوڈنگ جو ان کا آپریٹنگ ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کا اپنا انڈاؤمنٹ ڈیولپمنٹ آفس میرا خیال نہیں ہے. ان کو یہ کریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہزاروں قائد اعظم یونیورسٹی کے علامز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کریں گے, خاص طور سے وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں, نارتھ امریکہ میں یا یورپ وغیرہ میں, تو وہ فائنینشلی سلائٹلی بیٹر آف بھی ہوتے ہیں, تو وہ ضرور کریں گے. اور تو میں انشاءاللہ پاکستان آ رہا ہوں جلدی, جب یہ کووڈ کا تھوڑا سا وہ ختم ہوگا. میں چونکہ ریٹائر ہو گیا تو میں آ کے ملاقات کروں آپ لوگوں سے بھی, مرتضیٰ صاحب سے بھی اور آصف صاحب سے بھی, اور آپ سے بھی فرد. then we'll go over all these things and میرا خیال ہے ایک پروپوزل بنائیں گے جو کہ وائس چانسلر کو دیں گے, which will include not only this ڈیولپمنٹ آفس کا پروپوزل, لیکن اور بھی بہت سارے ایشوز پہ ڈسکشن کریں گے, which means کہ کیونکہ یہ ریزیڈینشیل یونیورسٹی ہے موسٹلی, اس میں ڈے اسکالرس بھی ہیں لیکن ریزیڈینشیل یونیورسٹی ہے. اس کو اس کے ریزیڈینشیل پورشن کو کس طرح سے بہتر مینیج کریں ٹو میک اٹ مور ایجوکیشنل, یعنی جو بچے اور لڑکے لڑکیاں وہاں رہتی ہیں ان کا آؤٹ آف کلاس لرننگ ایکسپیرئنس کیسے کیا جائے. یعنی کلاس میں تو وہ ایک سرٹن لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے نا, آؤٹ آف کلاس لرننگ ایکسپیرئنس کیسے مینیج کیا جائے, وہ وہاں کے ہاسٹلس جس کو یہاں ریزیڈنس ہالس کہتے ہیں اس میں وہ مینیج کیا جا سکتا ہے. ایکٹیویٹیز ایسے کیے جائیں جو کہ پروڈکٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں, دے ناٹ لائک صرف جو ہے میوزک پروگرام صرف نہیں کریں, وہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن میوزک پروگرامز اور تھیٹر وغیرہ ضرور کریں, لیکن اس کے علاوہ ہزاروں ایسے ٹاپکس ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اینڈ دے کین گیٹ مور سارٹ آف لبریٹڈ ان دا سینس کہ وہ دنیا کی صرف کیمسٹری یا انٹرنیشنل ریلیشنس کو صرف نہیں پڑھیں, وہ ایک وائڈ رینج ان کا ہو, براڈ ایکسپیرئنس ہو, لرننگ ایکسپیرئنس. Exactly. That is wonderful suggestion. I think that as far as the development office is concerned, I don't think so that Qaid Azam University has yet developed that kind of development office. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی contribution اس میں ہمیں ضرور intellectual بھی اور آپ کی جس طرح بھی آپ جڑنا چاہتے ہیں آپ collaborate کر سکتے ہیں. linkages develop ہوئے ہیں, you know the place is there but you know just اس کو تھوڑا سا push کرنا پڑے گا. مشکور صاحب آپ سے درخواست ہے آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں اس سلسلے میں, کچھ contribute کرنا چاہیں, کیسے چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی تھرائیو کرے, اور آف کورس الومنائی کی کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور شیئر کیجیے. مشکور صاحب کا مائک میوٹ ہوا, سوری, اگر ذرا معاف کیجیے گا, میں جاننا چاہ رہا ہوں, میں ایک چیز اور مینشن کر دوں. قائد اعظم یونیورسٹی ایک فلیگ شپ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, تو اس کی باہر کی یونیورسٹی سے زیادہ آپ لوگوں نے کوئی کنیکشن نہیں جوڑا ہوا. یعنی ایک ہوتا ہے فارن ایکسچینج اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یعنی آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے بھیجیں, یہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھیجے جائیں, تو وہ چیز بھی آپ دیکھنی چاہیے تاکہ ایکسپوجر ہو اسٹوڈنٹس کو, ایک سیمسٹر کے لیے آئیں, ایک سال کے لیے آئیں اور پھر واپس چلے جائیں, اور اپنا اور ان کو کریڈٹس یہاں کے جو ہے ان کی ڈگری کی طرف ملے, یہاں کے اور وہاں کے کریڈٹ ان کو ملے. تو یہ ایکسچینج پروگرام کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں امریکہ میں جو کہ پاکستان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. میں آپ کو ایک آرگنائزیشن جس میں میری وائف جس کی
president हैं, it's called American Institute of Pakistan Studies, उसकी वो president हैं, तो वो scholarly exchange करती हैं, अमेरिका से scholars को पाकिस्तान भिजवाती हैं, पाकिस्तान से scholars को अमेरिका लाते हैं, प्लेस करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो किया जा सकता है. फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, पता नहीं उसके लिए क्या करते हैं ये कायदा. तो मैं इस किस्म के सजेशन दे रहा हूँ, आप लोग इसको जहन में रखें. मैं आऊँगा इंशाल्लाह, we will talk more about it. Thank you everybody. Thank you so much, Mohsin साहब. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी. Mohsin साहब, share your email, okay? I put it in the text portion. We will link all of you together. Don't worry. हमारे ओवरसीज का WhatsApp ग्रुप भी है. आप सब लोग उस दोस्त उसमें शामिल भी हैं. आप लोगों को सब वहाँ कनेक्टेड है. तो ये जो इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी उसमें शामिल हो जाएगी. नो वरीज अबाउट दैट. आपको सबको हम कनेक्ट. मेरी ईमेल वैसे बहुत इजी है, mohsin@mohammadcollege.edu. One word, MONMOUTH college.edu. खुदा हाफिज everybody. Thank you so much. Yes, definitely. बशीर अहमद ताहिर साहब, आपको याद हो आपका नाम हमने रखा हुआ था बैट. That is still coming. ये डेवलपमेंट सेक्टर में वही इस्तेमाल होता है. लास्ट मैंने, लेकिन ये ब्रांड वाला बैट नहीं था. Thank you so much, Mohsin साहब. मशकूर साहब, आपसे आप कुछ शेयर कर रहे थे. मोहसिन साहब ने जाना था जब. जी कुछ चीज़ें जो कि मेरे ख्याल में जहन में थी, हम जब शुरू में जब QE सिंध हमने खोला था तो काफ़ी चीज़ें जहन में थी. होता ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, और फिर जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं. तो पहले तो सजेशन ये है कि जो भी आइडियाज़ हैं उसको हम लिखें और उसमें से चंद को सिलेक्ट करें, क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर ओन डे टू डे. सो कंट्रीब्यूट तो हर कोई करना चाहता है बाय हार्ट, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसको फिर अलाउ नहीं करती कि वो उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करें, इवन यू वांट. तो वो तो एक थोड़ा सा, या तो आप चार्टर बना लें आप कि कौन कौन है, उनका क्या क्या रोल है, और उसके पर अगर कोई रोल में पीछे रह गया है तो उसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि एवरीबडी हैज़ ए फुल टाइम सम वर्क और बिजी है व्हाटएवर. ठीक है, तो वो कंटिन्यूशन रहती है. ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं. तो भाई आप लोग कुछ जो मेरे जहन में थी वो तो ये कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं. बेस्ट इज काउंसलिंग. ठीक है, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी बाहर हैं, जैसे काफ़ी इंडियंस यहाँ पे हैं, तो उसको इनकाउंटर करने के लिए आपने अपना कैसे प्रिपेयर करना है अगर आपने मिडल ईस्ट में जॉब करनी है. ठीक है, मैंने तो काफ़ी बड़ा एक लेटर इमरान खान को लिखा था, और ये जियाउल हक को भी लिखा था, मुशर्रफ को भी लिखा था कि आप अरबिक को लाजिमी कर दें. मिडल ईस्ट में 90% जॉब जो सेल्स की जॉब हैं, जो टेक्निकल जॉब हैं, तो पाकिस्तान फाइनेंस IT वगैरह को तो ले लेता है, लेकिन बहुत सारी जॉब हैं जो इजिप्शियन ले लेते हैं और दूसरी ले लेते हैं जो बहुत इजीली, स्पेशली फार्मास्यूटिकल में जो सेल्स की जॉब है वहाँ तो इजीली, और आप कोई इसमें रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी इसको चैलेंज नहीं करेगा. कोई भी मौलवी जो अपने खोले हुए होते हैं, अपने दुकानें खोले हुए होते हैं, कोई नहीं कह सकता क्या वो फजलू हो या कोई जमात इस्लामी हो या कि भाई अरबी लाजमी है. ठीक है, इट्स बेटर देन द रीजनल लैंग्वेज, जो कि रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए. तो एक इस प्लेटफॉर्म से हम लोग ये कह सकते हैं कि बाहर की जो रिक्वायरमेंट है, मैं वो लेटर भी दे दूंगा जो इमरान को मैंने डाला था. मैं यहाँ पे खुद PTI का मुझे किसी ने ज़बरदस्ती मेंबर भी बना दिया, लेकिन आई एम नॉट वेरी एक्टिव. ठीक है, जिस किसी ने मेरा नाम दे दिया. ठीक है, और क्योंकि क्रिकेट काफ़ी शौक था तो इमरान से थोड़ा सा वैसे ही लिंक था, जावेद मियां और इमरान से, तो वो ऑटोमेटिकली बाइज्ड हो जाता है इंसान. ठीक है, एनीहाउ मेरा कोई टूवर्ड्स नहीं है कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ फॉर द पाकिस्तान, अगर आप ये मैंडेटरी कर देते हैं तो आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होगा. जो जॉब मिलेंगी बाहर वो तो एक अलग है, लेकिन असल चीज़ ये होगी जो लोग हमारे मजहबी बहकावे में आते हैं वो खुद कुरान शरीफ पढ़ेंगे. ठीक है, खुद समझेंगे, अरबी लाजिम होगी, तो उनको खुद जो भी आप कुरान शरीफ खुद ज़बानी अगर आप पढ़ें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है,
جو گاندھی صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور ڈاکٹر اسار کچھ اور کہیں گے, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. حنفی ایک الگ ہے, وہ الگ ہے, بہت سارے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون غلط ہے, لیکن ایک آپ اپنا بھی ایک ذہن لگائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو طلاق کا جو قرآن شریف میں ذکر ہے, طلاق کا وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. لوگ اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں مختلف فقہ کو. قرآن میں ڈائریکٹ ٹرانسلیشن. تو یہ تو ایک سلیکشن ہے. تو کاؤنسلنگ ہے, اور ہمارے پلیٹ فارم سے اگر عربک, کیونکہ ایجوکیشن سے تعلق ہے ہمارا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس پلیٹ فارم کو رکھیں. اس پہ اگر کوئی رائٹ اپ چاہیے, یہاں پہ جاب بڑے آسانی سے مل جائیں گی, اور ہمارے مارکیٹ شیئر ظاہر فوراً پیسہ جائے گا نا. اس کے لیے آپ آن لائن عربک کلاسز کر سکتے ہیں, فری کریں, سب کچھ فری کریں. اور جو مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی, جو مدرسے میں لوگ چلے آتے ہیں, مس گائڈ ہو جاتے ہیں, وہ عربی جب پڑھ رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی مس گائڈ نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے. آپ کو باہر جاب ملے گی, ٹھیک ہے, اور جاب کے علاوہ آپ کی جب کنٹریبیوشن ہوگی تو آپ پاکستان میں جب پیسہ بھجوائیں گے تو آپ کا ایز فورن ایکسچینج کے طور پہ زیادہ کے زیادہ جائیں گے. ایک پٹھان یہاں پہ آ کے جو ٹیکسی چلا رہا ہے, اس کی عربی آپ سنیں گے پریشان ہو جائیں گے. جب وہ کر سکتا ہے تو اسکول سے کیوں نہیں کر سکتا. تو اس پہ اگر کوئی رائٹ اپ چاہیے, کچھ میں نے کافی لکھے ہیں, اس میں آن لائن ٹریننگ بھی ہیں, آن لائن وہ بھی ہیں. گھر بیٹھے کریں, فری کریں, اسپانسر کریں. ایک تو ووکیشنل پلان کریں, اور ایک ایجوکیشنل کریں, یعنی پرائمری سے شروع کر کے. So I don't know whether this forum can do it or not, but I can help to put in the PTI forum also, from this forum. تو اور دوسرا کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. تیسرا ایک اور ہے جو ہم نے سوچا تھا, اسکالرشپ. جو لوگ غریب آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں, تو آپ کسی کے لیے $10 یہاں سے بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کنٹریبیوشن. اگر آپ $10 کر کے اتنے ایکس باہر لوگ ہیں, تو وہ جو لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں, جو میرٹ پہ ہیں ایک تو وہ, اور جو ان کو پرابلمس ہیں وہاں پڑھنے کے لیے, رہنے کے لیے بھی. مجھے پتا ہے کہ $500 میں ہم سب بات پی لیتے ہیں. مجھے $500 اسکالرشپ ملتی تھی, مجھے یاد ہے اچھی طرح. That's enough for that. Okay. لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو کہ تو گئے تھے لیکن نہیں کیا پائے. تو وہ تو چھوٹی سی اماؤنٹ, آپ 15 میرٹ کی بنا کے آپ اپنی طور سے دے دیں, alumni scholarship, whatever you can do it. تو چھوٹی موٹی, تاکہ آپ کا نام بھی تو رہے نا, کہ وہاں پہ جو نئے لڑکے ہیں اسکالرشپ ہوگی تو آپ کا alumni کا نام رہے گا, اور اس کنٹینیوس پروسیس. ایگزیکٹلی سر. جہاں تک اسکالرشپ کا تعلق ہے, وہ قائد اعظم یونیورسٹی الومنائی ایسوسیشن جو ہے, وہ اسکالرشپ آفس جو ہے, یونیورسٹی کا جو اسکالرشپ آفس ہے, اس کے ساتھ کافی لیزوں کے ساتھ ہم نے اسکالرشپ بچوں کو کافی دیتے ہیں. اور وہ تو ایک بھرم رکھ کے, اور بہت جو ہے نا ہمارے نام سے ہی وہاں قائد اعظم یونیورسٹی الومنائی ایسوسیشن. مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ ہم نے جی یہ ہے جی. تو اور اس کے علاوہ مینٹورشپ بھی ہے, اس کے علاوہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ کی اور یہ چیزیں بھی, سیشنز بھی ریگولرلی چل رہے ہیں. تو یہ اپڈیٹ جو ہے نا وہ آپ کے لیے, آپ کی شیئر کرنے کے لیے, اور وہ دوست جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ بہت سارے دوست جو ہمارے ساتھ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے, ابھی جو الومنائی ہیں, جو اسٹوڈنٹ وہاں ہیں, ان کو بھی اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک انیشیٹو ایسا ہے جو کہ ہم نے کہتے ہیں ہم نے کر رہے ہیں, اور ہمیں چاہیں گے کہ ہم آپ کی کنٹریبیوشنز بھی اس میں لیں, اور آپ کی جو سجیشنز ہیں سراکوں پر. بلکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے, یہ ہمارے وائس چانسلر صاحب اور جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ضرور سنتے ہیں, کیونکہ اچھی سجیشنز آتی ہیں, کنکریٹ سجیشنز آتی ہیں, اور وہ ضرور جو ہے نا وہ ریگولرلی ان چیزوں کو, اور ان آڈیوز کو, جو ہماری ویڈیوز اور ہماری جو کانورسیشنز ہیں ان کو وہ ضرور سنتے ہیں اور نوٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی اپریشیٹ فرام دا یونیورسٹی ایز ویل, کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن ان کا ہمیشہ سے جڑا رہا ہے. لیاقت نیازی صاحب, آپ سے بھی درخواست ہے کہ شیئر کیجیے کہ آپ الومنائی ایسوسیشن کے حوالے سے یا الومنائی کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, اور کیا کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں, کس حوالے سے کر سکتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے جیسے مشکور صاحب نے بات کی, اس کے علاوہ اسکالرشپس کی بات کی, بہت سے انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے بھی جا رہے ہیں. کچھ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہم کیونکہ ہم 20 سال ہونے جا رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو سجیشنز ہیں وہ ہم لیں اور انکارپوریٹ کریں, کچھ نئے انوویٹیو چیزیں کریں. مشکل ہے, چیلنجز ہیں, لیکن ہم سارے مل کر اس کو سالو بھی کر سکتے ہیں. جی لیاقت صاحب. اچھا, جتنی ہماری اچھی یونیورسٹی ہے نا, اتنی ہماری کمزور الومنائی ہے. اور اس میں کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی کو اس کو الومنائی کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ افیکٹو پوزیشنز پر ہمارے لوگ ہیں, پرائیویٹ اور پبلک اور فارن میں یا پاکستان میں.
بہت افیکٹولی آپ ریسورسز کو مینیج کر سکتے ہو, چاہے اسکالرشپ ہوں یا پلیسمنٹس ہوں یا اور طرح کی گائیڈنس ہو, لیکن جو کنیکشن ہے وہ مسنگ ہے. اب جس طرح مشکور صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ فارن میں بھی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن بھی دے سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا فارمل فورم نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم ہو اور جس میں کچھ ٹرسٹ اور کیا کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہو. لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ون وے اور دی ادر وے. تو یہ چیز جب تک یونیورسٹی الومنائی کو انکریج نہیں کرے گی اور جو لوگ الومنائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب تک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ابھی کام ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کو اسکالرشپ بھی مل رہے ہیں, آپ لوگ بہت ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہو, بٹ دا تھنگ از کہ براڈر لیول پہ جس طرح باقی یونیورسٹیز کی دنیا میں ہوتی ہے الومنائی کی فنکشن ہوتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہیں, اس طرح کا وہ والی چیز مسنگ ہے. تو یہ شروع سے ہم فیل کرتے ہیں, تب پڑھتے تھے تب بھی ہمیں فیل ہوتا تھا. دوسری یونیورسٹی جو اتنے لیول کی نہیں تھیں پاکستان میں, ان کی بھی الومنائی ہم سے زیادہ کنیکٹڈ تھی. لیکن میرے خیال سے اس میں یونیورسٹی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور لوگ آگے آنے کو تیار ہیں. اور میں نہیں, آپ ہیں اور ہیں, مختلف طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنی مختلف طرح سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, چاہے ٹائم دے کر یا ریسورسز وقت کر کے یا پلیسمنٹ یا گائیڈنس یا کسی بھی اور طریقے سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے یونیورسٹی کا. اس کو ایسے نہ لیں کہ بس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پڑھ کے چلے گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے اپنے اپنے پوزیشن پہ بیٹھ لائف میں نہیں ہے. تو اس کو ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہم وہ کریں گے, لیکن اس پہ یونیورسٹی کو آپ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ آگے آنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. گل افشاں صاحبہ, آپ بھی ہم سے شیئر کیجیے, کیونکہ آپ خود بھی ایک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ, بلکہ اس میں ہیں بھی, اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ کیسے یونیورسٹیاں الومنائی اس کو اون کرتی ہیں, کیسے اسے بلڈ کرتی ہیں. آپ بھی کچھ سجیشن ضرور ہم سے شیئر کیجیے تاکہ ہم بھی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اس کو بڑھا سکے, اس کو بہتر بنا سکے, اسٹرکچرز اچھے کر سکے, اور اس کو زیادہ الومنائی جو ہے وہ یونیورسٹی کی بہتری کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں ہم کریں. Sure. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 جینٹل مین جنہوں نے میرے سے پہلے جو سجیشنز دی ہیں, بہت اچھی سجیشنز ہیں. ڈیولپمنٹ آفس ہونا چاہیے, لنک ڈیولپ ہونا چاہیے الومنائی کے ساتھ, اور وہ لنک جو ڈیولپ ہوگا اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. جیسے نیازی صاحب نے کہا کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہمارا یہ کانفیڈنس رہے, اور جیسے مشکور نے کہا کہ وی نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ, رائٹ. جیسے ان کو کنٹریبیوشن, جیسے میں یہاں 20 سال سے ہوں, مجھ سے قائد اعظم یونیورسٹی نے کبھی یہ رابطہ نہیں کیا کہ ہمیں یہ ہمارا فنڈ ہے اور اس میں آپ چھوٹے بڑی رقم جمع کروا سکتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں سے تھوڑے یعنی کنٹریبیوشن بھیجنا اور وہاں روپوں میں بدل جانا اور اس سے کسی کی زندگی بدل جائے گی, دیٹ از گریٹ. جو میری اپنی سجیشنز ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جرنی میں نے طے کی ہے ایز اے وومن اور پی ایچ ڈی کی ہے اور یہاں آئی ہوں, مجھے اپنے ارد گرد پاکستانی لڑکیاں نہیں نظر آتی ہیں. اینڈ دیر از نو آفینس ٹو اینی جینٹل مین آن دا فورم. میں چاہتی ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو اتنی ماشاءاللہ آپ جیسی فرحت, میرے لیے یہ اتنی پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ اس فورم کو کنڈکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو لڑکیاں بڑی ٹیلنٹڈ ہیں, ایز ٹیلنٹڈ ایز آور بوائز آر. تو لڑکیوں کو آپ وہ راستہ دکھائیں کہ بھئی تم اچھی ماں, اچھی بیوی کے ساتھ ساتھ تم ایک پریزیڈنٹ, ڈائریکٹر, وائس پریزیڈنٹ بھی ہو سکتی ہو اور باہر جا کے بھی ہو سکتی ہو, اور ہمیں تم پر اعتماد ہے کہ تم جاؤ گی اور کامیاب ہوگی, اور چاہے واپس آ جاؤ پاکستان, وہاں شادی کر لو, یا یہاں بے شمار اچھے پاکستانی ہیں مسلمان ملکوں کے, اور وہ لڑکیاں دوسرے ملکوں سے آتی ہیں, چائنا سے آتی ہیں, چلو وہ مسلمان ملک نہیں ہے, لیکن ٹرکی سے آتی ہیں, سعودی عرب سے آتی ہیں, بچیاں پورا نقاب پہنتی ہیں, سائنس میں کام کرتی ہیں, لیکن پاکستان سے لڑکیاں بہت کم آتی ہیں. تو آئی تھنک کہ قائد اعظم یونیورسٹی ایک ایسا فورم ہے جہاں ہم یہ انکریج کر سکتے ہیں بچیوں کو اپنی, کہ پوری دنیا تمہارے لیے کھلی ہے, جاؤ اور اس کو کانکر کرو. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں, بچے میرے دل کے بہت قریب ہیں. تو پچھلے دنوں میں نے جب یہ پڑھا, میں یہاں بیٹھ کے بہت روئی
جب مجھے پتا چلا کہ وہ سرونٹ بچہ تھا, بچی تھی, اور انہوں نے پرندہ اڑا دیا اور اس کو مارا انہوں نے, اور وہ بچی جو تھی وہ شی ڈائڈ. ٹھیک ہے, تو قائد اعظم یونیورسٹی ایک ایسا فورم ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ امپیکٹ کر سکتا ہے یہ چیزیں پاکستان پر. مطلب یہ چیزیں آئین میں چینج کروانے کی ضرورت ہے, کانسٹیٹیوشنلی ان چیزوں کو چینج کروانے کی ضرورت ہے کہ سرونٹ جو ہوں گے یا کوئی بھی لیبر جو ہوگی وہ بچے نہیں کریں گے. تو قائد اعظم یونیورسٹی اس پر کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے ایجوکیشن کے طور پہ. سوک ایجوکیشن نہیں ہے پاکستان میں, نو سوک ایجوکیشن. آئی آر ڈپارٹمنٹ, ہم ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کیمسٹری ٹو ہسٹری, QSF کیمسٹری ٹو ہسٹری. مقصد یہ تھا کہ ہم سب کا فوکس ایک ہے. تو جو محسن صاحب نے کہا, جو مشکور نے کہا, جو نیازی صاحب نے کہا ہے, اگر ہم ان سب چیزوں کو فوکل پوائنٹ پہ لائیں, رائٹ. تو ایک اور اچھی بات جو مشکور اور نیازی صاحب نے کہی کہ 3-4 چیزیں چوز کر لو کہ ہم نے کہاں امپیکٹ کرنا ہے. ویمن کو ہم نے انکریج کرنا ہے, بچوں کی جنریشن ہم نے چینج کرنی ہے کسی طرح, جو قائد اعظم یونیورسٹی کی پائپ لائن ہے. وہ 8th گریڈ, یہاں امریکہ میں 8th گریڈ سے شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری پائپ لائن 8th گریڈ ہے, کیونکہ 8ویں جماعت میں بچہ جو ہے وہ ذہن سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ٹیچر بننا ہے, میں نے کیا بننا ہے. ہم 8ویں جماعت کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے, یہاں آنا تمہارا خواب ہونا چاہیے, تو ہم تم کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, تم زور لگا کے پڑھو, اور یہ دیکھو یہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. آپ مجھے بتاؤ پاکستان کے کس 8ویں جماعت کے بچے کو پتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کیا؟ مجھے پتا نہیں تھا جب میں بیچلر سے نکل گئی تھی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ڈسمینیشن آف ایجوکیشن جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سیریسلی لے, سیریسلی ہم اس کو فورم بنائیں کہ یار 8ویں جماعت کے بچے کو جا کے ہم نے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بتانا ہے کہ یہ دیکھو قائد اعظم یونیورسٹی کہاں تمہیں لے کے جائے گی. یہ تمہارا خواب ہے کہ تم نے آنا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں اور IR ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, سائنس ڈپارٹمنٹ. تو آئی تھنک کہ ڈسمینیشن, لڑکیاں اور چلڈرن لیبر, یہ 3 چیزیں جس پر میں امپیکٹ کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں. پریزیڈنٹ کو اوپن لیٹر لکھ رہی ہوں میں اس پر, یہ جو بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے. نہیں اوپن لیٹر لکھ رہی ہوں اس لیے آپ کی بات ہے. we should use this forum. کافی ہمارے جو لوگ ہیں, کافی بیوروکریٹس ہیں, کچھ سیکرٹری لگا ہوا ہے, کچھ لگا ہوا ہے. Yes. تو جو بھی do a lot of things. بالکل کیا جا سکتا ہے, جو کرتا ہے اس کو ڈائی آؤٹ نہیں ہونے دینا. جب آپ ڈائی آؤٹ ہونے دیتے ہیں نا پھر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جو مشہور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیٹ ورکنگ ہے اس کی سسٹینیبلٹی ضروری ہے. اس میں پھر فنڈز بھی ہوں گے, اس میں پھر آپ مختلف لوگوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہے, یہ کر کے دکھاؤ, پھر اس کی بالکل ٹھیک ہے. مشکور صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کی جو لینڈ تھی وہ جو ہے وہ اس کا کافی زیادہ جو ہے نا وہ مسئلہ بنا تھا, اور اس میں وہ بھی ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی الومنائی کنیکشنز ہی یوز کیے, جب چودھری نثار صاحب اور باقی لوگ جو ہے نا وہ موجود تھے اس میں, اور ہم نے بہت کوشش کی اور الحمدللہ اس میں کامیابی بھی ہمیں ہوئی ہے. وہ یہ کنیکشن جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کنیکشن کا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ الومنائی اور نیٹ ورکس اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایسی چیزوں کو ریزالو کریں, ایمیکیبلی اس کو حل کریں, نان وائلنٹ وے میں ایک پراپر طریقے سے سب چیزیں جو ہے وہ مینج کیجیے. یہ عربک والا جو ہے اور جو وومن والا جو ہے, اب عربک والا تو دیکھیں انڈسپیوٹڈ ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں کرے گا, عربک کر دیں تو ایک پورا چارٹر بنائے, اس کو کوئی ہیلپ کسی کی ضرورت ہے میری یا ایز اے سیکنڈ لینگویج کر دیں نا. آئی مین انگلش از ایز اے سیکنڈ لینگویج, عربک کین بی اے سیکنڈ لینگویج, بٹ سو کین بی سو مینی ادر. بالکل مینڈیٹری. بشیر طاہر صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہمیں چاہیے. بالکل اپنے پروگرام کے اینڈ میں جا رہے ہیں ہم, بالکل کرنے لگے. کافی سارے تو ڈسکس ہو گئے ہیں, وہ ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. 1-2 چیزیں جو ابھی یہ لنکیجز کی بات ہوئی, کاؤنسلنگ کی بات ہوئی, کاؤنسلنگ آلریڈی آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل آپ کے قائدینس ہیں ان کو انوالو کریں کاؤنسلنگ میں.
کہ وہ یہاں جو ہے ماحول یا جہاں اپرچونیٹیز جو یہاں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ہر جگہ قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، یس ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور ان کے تھرو آن لائن کاؤنسلنگ سیشنز کروائیں کہ وہ اپرچونیٹیز بتائیں. اب اس میں دو باتوں پہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کس طرح سلیکٹ کرنی ہے، کون سے سبجیکٹس میں بہتر اپرچونیٹیز ہیں یا آگے جاب مارکیٹ کے حوالے سے کچھ گائیڈنس ہے. ایک تو یہ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں تک لنکیجز کا سوال ہے، ابھی میں پاکستان سے مارچ میں آیا تھا تو ہم نے ایک اسٹڈی لانچ کی تھی جو برٹش گورنمنٹ کی اور HEC کی جوائنٹ اسٹڈی تھی. وہ یونیورسٹیز کے لنکیجز پہ تھی. تو وہ کورونا کی وجہ سے وہ پھر درمیان میں رک گئی تو میں پھر ادھر آ گیا. تو اب وہ جب دوبارہ وہ ریزیوم کریں گے تو پھر میں نے آنا ہے وہاں، تو آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے وہاں بھی. تو اس میں یہ ہے کہ 210 یونیورسٹیز کی ہم نے اسیسمنٹ کرنی تھی کہ جنہوں نے لنکیجز کرنا ہے باہر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ. ان کی کیپیسٹی انالیسس تھی اس اسٹڈی میں. آلریڈی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں لنکیجز میں. UK میں کچھ 60 کے قریب ہیں، امریکہ میں بھی کچھ ہیں، کچھ آسٹریلیا کی یونیورسٹیاں بھی ہیں، کینیڈا کی بھی میرے خیال 1 یا 2 یونیورسٹیاں ہیں اس لسٹ میں. تو ایک کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. تو آلریڈی ایک بڑا فورم موجود ہے. آپ ان یونیورسٹیوں کی لسٹیں لیں جہاں لنکیجز ہیں اور اپنے پلیٹ فارم سے وہاں رابطے کریں اور اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کریں. اور نے بات کی کہ بچیوں کو خاص طور پہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچیوں کو ہے وہ آنا بھی چاہ رہی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ایک تو مواقع کہاں ہے، کس طرح جانا ہے، وہ پروسیس کا نہیں پتہ ہوتا. یہ سارا کاؤنسلنگ میں آنا چاہیے. پھر ان کو اسپانسرشپ بھی چاہیے ہوتی ہیں بعض جگہ، ضروری نہیں کوئی اسکالرشپ ملے. ابھی محسن نے فل اسکالرشپ کی بات کی تھی. آج کل وہ اسکالرشپ بہت کم ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، کافی سارے اسکالرشپ تھے. اب ان کا نمبر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ڈائریکٹ اسکالرشپ دیتی ہیں یا کچھ اور ادارے ہیں. یونیسکو کے بہت سارے اسکالرشپس ہیں. اسٹڈی ابراڈ ایک پوری ڈائریکٹری چھپتی ہے، پوری دنیا کے کی لسٹیں ہوتی ہیں اور اس میں اسکالرشپس اور ڈسپلنس بڑی ڈیٹیل سے کور کیے ہوتے ہیں. فل برائٹ بھی، ہاں فل برائٹ ان کے بھی ہیں. وہ تو US ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے اگر آپ رابطے میں آ جائیں تو جتنے امریکن فاؤنڈیشن کے اسکالرشپس ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے. اچھا، تو بعد پھر جو یہاں آنے کے بعد بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. جو میجر ایشو ہے یہاں آ کے وہ کلچرل اسیمیلیشن کا آتا ہے اور اسپیشلی مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے کافی سارے چیلنجز ہیں. یہاں ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے، لبرٹی بھی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی پاکٹس ایسی آ جاتی ہیں. اس پہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور وہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جیسے میڈم ہے، باقی لوگ جو یہاں ہیں ان کو انوالو کریں اس میں کہ وہ یہاں جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کلچرل اسیمیلیشن کے حوالے اس میں گائیڈ لائنس کو ڈیولپ کر لیں. ون ٹائم ایکٹیویٹی ہو جائے، بعد میں فالو اپ ہوتا رہے گا. اچھا، اس کے بعد پھر کچھ چیزیں اور ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ کے پاس یونیورسٹی ایکسچینج پروگرامس موجود ہیں تو وہ 3 سطحوں پہ ایکسچینج ہو رہا ہے. وہاں اسٹوڈنٹ کا وہ 2 طرفہ ہے کہ دونوں یونیورسٹیاں فرض کریں یہاں ایک یونیورسٹی کے ساتھ وہاں قادر یونیورسٹی کا اگر افیلیشن ہے تو وہاں سے اسٹوڈنٹ یہاں آئیں گے، یہاں سے وہاں جائیں گے. یہ آلریڈی ہو رہا ہے لیکن اس کو ذرا اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس میں جو ہے ڈفرینٹ پروگرام جو اس حوالے سے HEC نے لانچ کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. مطلب HEC کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں. مطلب میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس میں کافی مواقع ہیں اور بہت سارے بچے اور بچیاں وہاں سے جن کو پتہ چلتا ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ مل جاتی ہے. وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم اسٹڈی کی ہوتی ہے، کچھ شارٹ ٹرم ہوتی ہے کہ وہاں PhD میں رول ہے، MPhil میں رول ہے، اس کو پارشل فنڈنگ مل جاتی ہے کہ ریسرچ یہاں آ کے کریں، کے ڈگری وہاں سے لے لیں. اس طرح کے پروگرامس ہیں، ان کو دیکھیں. پھر ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام جو ایکسچینج میں وہاں سے ٹیچرز آتے ہیں. یہ UK گورنمنٹ کا ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے. پاکستانی یونیورسٹیوں کے خاص طور پہ جو ینگ ٹیچرز ہیں ان کو یہاں
बुलाया जाता है, वो उसमें आगे फिर 3-4 कैटेगरीज है, कुछ बड़े कम्प्रिहेंसिव और लंबे प्रोग्राम भी हैं। जी जी बिल्कुल। और एक उनमें ये प्रोग्राम है कि यहाँ के टीचर जो हैं यूरोप, अमेरिका और दूसरे बाहर के मुल्कों के, उनको वहाँ बुलाया जाता है उस प्रोग्राम में। वो उनकी अपनी यूनिवर्सिटियाँ या उनकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है। बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी एक्सीलेंट सजेशंस। ये इसकी डिटेल्स में जब आऊँगा तो आपके साथ मजीद शेयर करूँगा, क्योंकि इस जरूर पे जरूर। ये वो चाह रही है HECB और ये मुख्तलिफ बाहर के जो स्टेक होल्डर हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो कायदा यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मुझे अक्सर हार्ट करती है, मतलब ये लेटली जब मैं यूनिवर्सिटी में गया 2-3 दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ पिछले 1-1.5 साल के अरसे में, तो उसका माहौल बड़ा बदल गया है। यूनिवर्सिटी का मैंडेट था यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रमोट करने के हवाले से, और इसमें MSc भी नहीं थी। जो इसका इनिशियल चार्टर है वो बेसिकली पोस्ट MSc, MPhil और PhD प्रोग्राम्स थे। फिर एक ज़माने में MSc इंडक्ट हुई और अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आने से तो वो बिल्कुल उसका जो माहौल है ना वो बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें वो जो सीरियसनेस थी ना, जो हम अपने ज़माने में हम भी गिला करते थे, मतलब थीसिस कंपलसरी होता था एक ज़माने में, लोगों ने खाप डालनी थी, नहीं होता, और वो जगह 12 क्रेडिट का थीसिस होता था, 4 कोर्सेज के बराबर होता था, वो मास्टर ऐसे में तब्दील हुआ। अच्छा, फिर मास्टर ऐसे भी खत्म हो गया, रिसर्च मेथड्स कंपलसरी था, वो अब ऑप्शनल हो चुका है हर लेवल पे, पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे। तो अभी जो मैडम बात कर रही थी कि वहाँ से यहाँ आके पढ़ना, तो ये यहाँ आके तो ये बहुत सारे फिर ड्रॉबैक्स सामने आने शुरू हो जाते हैं कि आपने रिसर्च नहीं की, रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ी, थीसिस नहीं लिखा। तो ये थोड़ा सा दोबारा इसको मेरा ख्याल है कि करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, इतनी अच्छी सजेशंस है। मेरा ख्याल है कि हम ये जो है ना, ये एक सेशन जो है ना, इस पे काफी लंबा सारा हो जाएगा, हमारे पास टाइम कुछ कम है। बशीर शेख साहब, आपसे लास्ट कमेंट अबाउट द एलुमनाई कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिर हम जो है, काफी हमारा लंबा अच्छा कॉन्वर्सेशन हुई, बड़ी अच्छी होलिस्टिक किस्म की डिस्कशन हमारी अभी तक हो चुकी हुई है। और आई थिंक बहुत सारे लोग जो कायदा आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन भी, वाइस चांसलर साहब भी सुनते हैं इसको। बशीर साहब, लास्ट योर सजेशन बस आपके पास। काफी माशाल्लाह लोगों ने सब ने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं, और इट्स रियली ग्रेट कि भाई इतनी लोग सजेशंस दे रहे हैं, स्पेशली डेवलपमेंट ग्रुप का और ये सारा एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब चीज़ें। तो मेरे जहन में कोई 2-4 चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करता हूँ प्रीटी फास्ट, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। पहली चीज़ तो ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी एक एल्यूमिनाई ग्रुप बना है जो कि ओवरसीज एल्यूमिनाई है, उसमें बहुत थोड़े लोग हैं। हम जितने भी ब्रदर सिस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं ओवरसीज के, और इसको इस नेट को बढ़ाने की जरूरत है। आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अपना कायदीन ओवरसीज के जिनका कांटेक्ट ही नहीं है। अभी मशकूर भाई ने बताया था कि जमील रशीद साहब जो है ना, उनके साथ इन्होंने कोई रेफरेंस बताया था। तो जमील रशीद साहब मेरे पहले सुपरवाइजर थे PIA के अंदर, वो भी कनाडा के अंदर है। अब मैं उनको भी इंशाल्लाह शामिल करूंगा। पहली चीज तो ये कि इस ग्रुप को बढ़ाया जाए, ताकि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने ज्यादा अपना रिसोर्सफुल होगा, उतनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकती है। दूसरी चीज ये कि जो बाहर के लोग जब पाकिस्तान फंड्स भेजते हैं, तो ये वेलफेयर या ट्रस्ट या इनमें वो फंड भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं है। आप अपना ये कि किसी भी रिलीजियस को, या मैंने भेजे थे पैसे कुछ, तो ये अपने वेलफेयर में तो वो डिनाई हो गए। तब मैंने पाकिस्तान से किसी को बोला, उसने पैसे डिपॉजिट करवाए। तो इस मेरी आसिफ नूर साहब से बात हुई, तो वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं कि सेपरेट फंड बनाया जाए और कैसे लोगों से डोनेशन ली जाए बाहर से। और आसिफ नूर साहब का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, तो he was mentioning that in the last 10 years they have given almost 6 million scholarships. अभी इतने ज्यादा scholarships हैं कि it's really like mind blowing how come that many scholarships has been given. तो अगर उसके बारे में भी कोई बता सकता है कि भी किन को दिए हैं, मेरे ख्याल देहातों में स्टूडेंट्स को दिए होंगे, स्कूलों में दिए होंगे। और हमेशा ही जो लोग बाहर होते हैं उनके ज़हन में ख्याल हमेशा होता है कि किस तरह से पाकिस्तान की अपने लोगों की मदद की जाए, कि दिल तो पाकिस्तान के अंदर रहता है,
جیسے کوئی ماسی کے بچوں کو پڑھا رہا ہے جی, اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے, کسی نے کوئی یہ کہ اپنا لوگوں کو اس کووڈ میں آ کے کچھ گھروں کو راشن سپلائی کر رہا ہے, تو ایسے بہت سارے پروگرام ذہن میں ہوتے ہیں. تو پھر ایک کوئی ڈائریکٹری بھی پریپیئر ہونی چاہیے, اور میرا ہوگی بھی شاید اپنا, آئی ایم ناٹ اویئر, میں پچھلے کوئی اپنا 34 سال سے باہر ہوں, اور ہر سال ایک دو چکر میرے پاکستان کے لگتے ہیں. صرف ایک ہی دفعہ قائدہ یونیورسٹی میں گیا تھا, لیکن اب آؤں گا تو خلیل صاحب نے کہا کہ آپ ضرور, میں اور وہ اکٹھے انشاءاللہ پاکستان آئیں گے. اور سسٹر گل نے ابھی مینشن کیا تھا کہ اپنا جو اب لڑکی ہیں نا وہ اب مین اسٹریم میں آنی چاہیے. تو میں اپنی سسٹرز کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ کو تو پہلے جوائن کریں. واٹس ایپ گروپ کا سسٹر بہت کم ہے, بلکہ خلیل صاحب خود ہیں, خلیل احمد سسٹر گروپ میں ہیں. وہ ہماری سسٹر وہاں پہ اپنا نائلہ ہیں جو کہ ان کی وائف ہے, انہیں اپنی وائف کو نہیں ڈالا ہے. میں اپنی وائف کو بھیجتا تھا شاکرہ شیخ کو, تو شاکرہ نے بھی ریسنٹلی جوائن کر لیا, اور شی از ویری ہیپی. وہ کہتی ہے کہ اٹس ریئلی سم ٹائم بیکم فل ٹائم جاب. اور جتنی بھی پوسٹنگ ہوتی ہیں, اور وہ پوسٹنگ اتنی انٹرسٹڈ پوسٹنگ, تو اس کی میں وہ سب کاپی کر رہا ہوں. مے بی آئی میک اے بک آف اٹ. اور اچھا, جو میں بھول گیا اپنے شروع میں جو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ سسٹر فرحت اور جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ایلومنائی کو یہ کہ رن کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے, آئی ایم شیور دس از ناٹ اے پیڈ جاب. یہ جاب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرو, یہ بہت ہی نوبل ورک ہے. یہ ایسا ورک نہیں ہے, ایزی ورک نہیں ہے, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس کو رن کر رہے ہو. اور میں سسٹر آپ کو تو دیکھتا ہوں بہت سارے پروگرام میں آپ کانٹیکٹ کر رہی ہوتے ہیں, آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ. اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. جی, اور جب یہ آپ کا گروپ بڑا ہو جائے تو یہاں پہ پلیج فارم جو ہے نا وہ آپ سب کو بھیج دیں کہ لوگ پلیج کریں, ہر مہینے پیسے بھیجیں. یہ نہیں کہ کبھی $20 $25 بھیج دیے ایوری منتھ. میں نے کہا تھا $100 US ہر مہینے کوئی بھی بھیج سکتا ہے. میں کم از کم, آپ نے 1000 میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا, آپ نے 1000 نہیں بول دیا, تو دیٹ واز اے مسٹیک بائی دی وے. میں اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہوں. اور یہ فرحت جو بچوں کہہ رہے ہیں, اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جس سے بات کریں. جی گل, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جو بشیر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے. صرف اتنا کریں کہ کسی طرح پاکستان میں یہ سارے جو پیسے ہیں ان کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل بنا دیں, کیونکہ جب ہم امریکہ میں کسی کی مدد کرتے ہیں, ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں, وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے, جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسے اس ادارے کو دیے ہیں اور کسی کی زندگی بدلنے کے لیے دیے ہیں, تو آپ کو اس پر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چھوٹی سی شک ہے آئین میں جو آپ ڈال سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی ریسیپروسٹی آلریڈی ہے امریکہ کے ساتھ, بالکل یورپ کے ساتھ بھی ہے کئی ملکوں سے. یہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ کھلے دل سے بھیجیں کہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے, میں لکھ دوں گا کہ میں نے اتنے پیسے فلانی جگہ بھیج دیے ہیں کسی کی زندگی بدلنے کے لیے. اچھا, جو میں آخری چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کا گروپ بہت بڑا ہو جائے, اوورسیز کا گروپ اور لوکل گروپ آپ کو بڑا ہو جائے, تو آپ پھر ایک کمپلیٹ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, لوگوں کو فنڈ ریزنگ کس لیے چاہیے. جیسے آپ نے 200 لوگوں کو اسکالرشپ دینی ہے, اور یہ سب چیزیں ایک پراپر اس کی لسٹ بنائیں, اور سال میں یا مطلب یہ کہ بائی اینولی ایک ایسا اپنا فنڈ ریزنگ پروگرام رکھیں جو کہ آن لائن رکھیں. آپ آن لائن فنڈ ریزنگ کریں, اور لوگ سب دنیا سے اور پاکستان سے لوگ یہ کہ اپنے پلیج کریں, اور پھر پیسے بعد میں آتے رہیں گے. جیسے ہم لوگ مسجد کے اندر یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اسنا کے اندر, تو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے $1 ملین کا ٹارگیٹ ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ. وہ $1 ملین وہ لوگ ریز بھی کر لیتے ہیں. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ اپنی اتنی ڈونیشن دینی ہے. تو لاسٹلی جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اور یہ سب آپ لوگ یہ اپنے پروگرام چلاتے ہیں, اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اینول رپورٹ بھی, آپ کی آڈیٹ رپورٹ وغیرہ بھی چھپتی ہوگی. اب وہ بھی اگر ڈال دی جائے کہ کہاں پہ ہوتی ہے. میرے پاس سارے ایڈریسز بھی نہیں ہیں کہ اگر آپ وہ بھی اگر ہمیں مل جائیں کہ ہم کہاں یہ سب چیز دیکھ سکتے ہیں, تو دیٹ ول بی اے ریئلی گڈ ایفرٹ.
बिल्कुल, थैंक यू सो मच बशीर साहब फॉर दिस एक्सीलेंट सजेशंस। कंक्रीट भी हैं और ये डुएबल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप ऑफिस जो है ना वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर ये काम भी कर रहे हैं। और जो जिस स्कॉलरशिप की आप बात कर रहे हैं और शायद नूर साहब ने मुर्तज़ा ने शायद शेयर किया होगा ऑनलाइन, वो ये है कि इतने सालों से ऑफ कोर्स फंड रेजिंग भी यूनिवर्सिटी के लिए की जा रही है, स्कॉलरशिप्स के लिए भी की जा रही है। इसके अलावा जो ऐसे इदारे हैं जो कि जैसे यूएसएड है, उसके साथ उनको इनवाइट किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर और कोलैबोरेट करके तो स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिए जाते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी खुद ही उसको देखती है। इसके अलावा जो कंक्रीट सजेशंस आपके आए हैं, ये ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड है, सब लोग इससे मुस्तफीद भी होंगे और नोट डाउन भी होंगे और ये भी जाएंगे। बशीर ताहिर साहब, आप कुछ लास्ट बात करें, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसी में इजाफा करना चाह रहा हूँ। अभी जो बात हो रही थी स्कॉलरशिप्स की और जो शेख साहब ने अभी बात की कि प्रॉब्लम होता है, उसके लिए एक और प्रैक्टिस ऑलरेडी जो वहाँ पाकिस्तान में हो रही है, बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे करते हैं, वो अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से है। आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लें और उसको थ्रू आउट उसके करियर में अगर आप 8वीं से या फर्स्ट ईयर से किसी भी लेवल से अडॉप्ट करते हैं तो उसका जो भी एनुअल है एक्सपेंडिचर वो सारा उसको एक बंदा या 2 बंदे मिलके भी कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। ये कॉमन प्रैक्टिस है और इस पे गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं होता, कोई नहीं रोकता। हाँ बिल्कुल। और एक और बात भी जो बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो जो स्कॉलरशिप ऑफिस का जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अकाउंट है वो यूनिवर्सिटी ही उसको ऑपरेट करती है। उसका हमारी अलुमनाई एसोसिएशन, हम सिर्फ इनकरेज करते हैं, हम आप जैसे लोगों को उन तक कनेक्ट करते हैं, दैट्स इट। वो यूनिवर्सिटी खुद ही उसको हैंडल करती है। यानी जो भी आप डोनेशन, जो स्कॉलरशिप बच्चों को देना चाहते हैं, कुछ भी है तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट अकाउंट में ही वहाँ जाएगी। उससे हमारा कुछ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन सिर्फ इनकरेज करती है, नेटवर्क बनाती है और आप जैसे लोगों को जो है वो बावर कराती है कि यूनिवर्सिटी को आप जैसे जो अलुमनाई हैं मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में जो रह रहे हैं उनकी ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपकी मेंटरशिप की ज़रूरत है। आपकी जहाँ पर आप एकेडमिक्स में हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी दुनिया में कहीं भी एक्सेल कर रहे हैं, तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को और अलुमनाई जो बढ़ने वाले हैं, जो बाहर निकलने वाले, उन सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है, वक्त दिया है, इतना इम्पोर्टेंट। हमने बहुत सारी गप लगाई, हमने हिस्ट्री में गए, हम बात की, हमने यूनिवर्सिटी की बेनिफिट की बात की। आई थिंक ये बड़ी ही अच्छी बातें जो है ना वो कॉन्वर्सेशन हुई। गुलफशान, डॉक्टर गुलफशान, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। बहुत अच्छी आपने सजेशन दी। मशकूर साहब बहुत शुक्रिया। बशीर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बशीर ताहिर साहब आपका, लियाकत नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप लोगों का, जो आप लोग हमारे साथ रहे, बहुत से सवालात भी आपने किए, आपने हमें ज्वाइन भी किया, आपने कमेंट्स भी किए, बहुत शुक्रिया। हम एक और नई सीरीज, एक और नए एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जो दोस्त हमें ओवरसीज से, जो लोग हमें बात सुन रहे हैं हमारे साथ, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना हुआ है, अलुमनाई एसोसिएशन का ये पेज। और ये सब डिजिटल दौर है, हम सारे कनेक्टेड हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।